قارئین کرام السلام علیکم۔ لیجئے عمران کا نیا کارنامہ حاضر ہے۔ کتاب کے دیباچے میں ابن صفی نے لکھا ہے، یہ کتاب آپ تک دیر سے پہنچ رہی ہے، جس کی وجہ کم از کم کراچی کے باشندے جانتے ہوں گے۔ بہرحال دل چاہا اس کتاب کو انفلوئنزا نمبر کے نام سے پیش کیا جائے۔ اب سنا ہے کوئی دوسری لہر آ رہی ہے جسے خونی انفلوئنزا کے نام سے یاد کیا جا رہا ہے۔ قارئین کرام، ابن صفی نے یہ دیباچہ 20 جولائی 1957 کو تحریر کیا تھا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ہم تو کورونا سے نئے نئے واقف ہوئے ہیں، معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں بھی انفلوئنزا ایسی ہی تباہی مچاتا تھا۔ آپ کی خدمت میں عمران کی نئی کہانی پیش خدمت ہے، اس کا نام ہے شفق کے پجاری۔ قرب و جوار کے شہروں میں شاہدارہ ہی ایسا شہر تھا جسے عمران نے اچھی طرح نہیں دیکھا تھا۔ یوں تو کئی بار اس کا یہاں آنا ہوا تھا، لیکن شہر دیکھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ان دنوں وہ قریب قریب بیکار تھا، لہٰذا اس نے سوچا شاہدارہ دیکھ ہی لے۔ وہ تنہا آیا تھا اور یہاں سب سے شاندار ہوٹل اڈلفیا میں اس کا قیام تھا۔ وہ ڈائننگ ہال میں میز پہ تنہا بیٹھا تھا۔ ایک ویٹر اس کی میز کے قریب آیا اور سلام کر کے آرڈر کا منتظر کھڑا ہو گیا۔ عمران نے احمقانہ انداز میں اٹھ کر اس سے مصافحہ کیا اور بال بچوں کی بابت دریافت کرنے لگا۔ ویٹر نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر جھک کر آہستہ سے کہا، کیا آپ یہاں پہلی بار تشریف لائے ہیں جناب؟ ہاں بھائی، بالکل پہلی بار۔ ویٹر نے دوبارہ آہستہ آواز میں کہا، جناب ویٹروں کے سلام کے جواب پر مصافحہ نہیں کیا کرتے۔ آپ برا نہ مانیے گا، ہمارا فرض ہے ہم آپ کو ہوٹل کے آداب سے واقف کریں۔ انہی خصوصیات کی بنا پر اڈلفیا دور تک مشہور ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم ویٹروں میں سے کوئی بھی نان میٹرک نہیں ہے، اور ہیڈ ویٹر تو نہ صرف گریجویٹ بلکہ لندن کے جیفریز ہوٹل کا تربیت یافتہ ہے۔ یہ سن کر عمران اور چہکا۔ آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ اس نے ایک بار پھر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، دفعتاً اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے پکڑ کے ہکلانے لگا۔ معاف کیجیے گا، میں بالکل گدھا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، نہاری اور تنوری روٹیاں لا دیں۔ نہاری اور تنوری روٹیاں؟ ویٹر نے حیرت سے دہرایا۔ آپ تشریف رکھیے، میں خود ہی آپ کے لیے کھانے کا انتخاب کرتا ہوں۔ ویری گڈ، بہت خوب۔ عمران خوش ہو گیا اور آہستہ سے رازدارانہ لہجے میں بولا، منی کی ماں بھی بس مجھے اسی لیے اچھی لگتی ہیں۔ ویٹر کوئی جواب دیے بغیر چلا گیا۔ عمران نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ ہال کی قریباً ساری میزیں انگیج ہو چکی تھیں۔ یہاں ماحول بہت پرسکون تھا۔ لوگ آہستہ آواز میں گفتگو کر رہے تھے، حتیٰ کہ کہکہے لگاتے وقت بھی ان کی آوازیں اونچی نہ ہوتیں۔ کچھ دیر بعد ایک ویٹر اس کی میز پہ پلیٹیں لگانے لگا۔ یہ وہ ویٹر نہیں تھا جس سے کچھ دیر قبل عمران کی گفتگو ہوئی تھی۔ عمران نے ایک کاپ کا ڈھکن اٹھایا، اس میں چاول تھے۔ عمران کھانے کی شروعات چاولوں سے کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے دوسری کاپ کا ڈھکن اٹھایا، اس میں ترکاری تھی۔ معمول کے مطابق روٹی کے بعد اس نے چاول کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ چاولوں کی کاپ میں اس کا چمچہ کسی ایسی چیز سے ٹکرایا جس نے اسے کاپ کی تہہ تک پہنچنے سے روک دیا۔ عمران نے چمچہ ایک طرف رکھ کر انگلی سے ٹٹولا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چیز اس کی چٹکی میں دبی باہر آ گئی۔ یہ مومی کاغذ کا چھوٹا سا لفافہ تھا۔ اس کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا رکھا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ لفافہ گوند سے چپکایا گیا تھا اور اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تھا کہ اندر رکھے ہوئے کاغذ تک بھاپ یا پانی کا اثر نہ پہنچے۔ عمران نے لفافہ کھولا۔ کاغذ کے ٹکڑے پر انگریزی میں ٹائپ کی ہوئی عبارت تھی، سروش محل کے شمالی پھاٹک پر جاؤ۔ پھاٹک سے شمال مشرق کی طرف 100 قدم پر جو جھاڑیاں ہیں ان میں ایک بیٹری اور چھوٹی سی مشین موجود ہے۔ بیٹری کا تار مشین کے سرخ لٹو سے کنیکٹ کر کے اسے دائیں جانب گھما دینا، پھر وہاں سے جتنا تیز دوڑ سکتے ہو دوڑ کر عمارت سے دور نکلنے کی کوشش کرنا۔ فقط پجاری۔ عمران نے اس عبارت کو 3-4 بار پڑھنے کے بعد لفافے سمیت جیب میں رکھ لیا۔ وہ اس لفافے کے متعلق غور کرنے لگا، شاید یہ کسی اور کے دھوکے میں اس تک پہنچا تھا۔ سروش محل شاہدارہ کی ایک بہت مشہور عمارت تھی۔ عمران نے اس کا نام سنا ہوا تھا۔ اس کی معلومات کے مطابق سروش محل ایک متمول خاندان کی ملکیت تھا۔ وہ سوچ رہا تھا اسے کیا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا تھا یہ کسی شناسا نے مذاق کیا ہو۔ جب ویٹر برتن سمیٹنے آیا تو عمران نے غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا، لیکن اسے کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ وہ ویٹر اس خط سے بالکل لا تعلق معلوم ہوتا تھا۔ عمران نے سوچا ممکن ہے کسی نے اس کی لا علمی میں یہ حرکت کی ہو۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کر ہوٹل سے باہر آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا اگر یہ مذاق اس کے اپنے کسی شناسا نے نہیں کیا تو کیا پتہ یہ خط کسی اور کے دھوکے میں اس تک پہنچا ہو۔ نہ جانے کیوں اسے یہ خط محض ڈرامہ معلوم ہو رہا تھا۔
یہ تحریر کسی پجاری کی طرف سے تھی۔ بھلا کسی پجاری کو بیٹری اور مشین سے کیا سروکار؟ پھر اس نے سوچا اگر یہ اس کے کسی شناسہ کا مذاق ہے تو اسے ضرور بے وقوف بننا چاہیے، آخر وہ یہاں تفریح کے لیے ہی تو آیا تھا۔ اس نے ایک ٹیکسی کی اور سروش محل کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اسے علم نہیں تھا کہ وہ کن راستوں سے گزر رہا ہے، کیونکہ وہ اس علاقے میں اجنبی تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد ٹیکسی شہر کے باہر پہنچ گئی۔ سروش محل شہر سے قریباً 2-2.5 میل کے فاصلے پر تھا۔ عمران نے ڈرائیور سے کہا، مجھے عمارت سے قریباً 1 فرلانگ پہلے اتار دینا اور میری واپسی کے منتظر رہنا۔ بہت بہتر جناب، اب آپ کو اتر جانا چاہیے۔ یہاں سے سروش محل کا فاصلہ 1 فرلانگ کا ہی رہ گیا ہے۔ وہ جو روشنیاں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ محل کی ہی ہیں۔ ٹیکسی رک گئی۔ عمران نے 10 کا ایک نوٹ ڈرائیور کے ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ 1 طرف کا کرایہ ہوا، واپسی کا کرایہ شہر پہنچ کے ادا کروں گا۔ یہ 1 طرف کا کرایہ اصل کرائے کے دگنے سے بھی زیادہ تھا، لہٰذا ڈرائیور وہیں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ عمران ٹیکسی سے اتر کر روشنیوں کی جانب چل پڑا جو زیادہ دور نہیں تھی۔ تحریر کے مطابق اسے شمالی پھاٹک پر پہنچنا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ شاید یہ اصل عمارت کے گرد 4 دیواری تھی۔ عمران کا اندازہ تھا کہ 4 دیواری کئی میل کے رقبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے وہ عمارت کے شمالی پھاٹک تک پہنچ گیا۔ وہاں سے شمال مشرق کی طرف مڑ کر آگے بڑھتے ہوئے اپنے قدم گننے لگا۔ ٹھیک 100 قدم چلنے کے بعد وہ ان جھاڑیوں کے قریب پہنچ گیا جن کے متعلق ختم تحریر تھا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی اور جھاڑیوں میں گھس گیا۔ دوسرے ہی لمحے اس پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ تحریر اس کے کسی شناسہ کا مذاق نہیں تھی۔ جلد ہی اسے وہ بیٹری اور مشین نظر آ گئی جنہیں ایک دوسرے سے کنیکٹ کرنے کے بعد دھماکہ ہونے کا امکان تھا۔ اس نے بیٹھ کر مشین کا جائزہ لیا۔ اسے ایک تار نظر آیا جو بیٹری سے نکل کر جھاڑیوں کے باہر چلا گیا تھا۔ عمران اس پر نظر جمائے باہر نکل آیا۔ اس تار کا سلسلہ عمارت کے پھاٹک تک چلا گیا تھا، لیکن اس کے آگے کا حال عمران کو معلوم نہیں ہو سکا کیونکہ پھاٹک بند تھا۔ وہ سوچنے لگا اب کیا کروں؟ یہ ایک انتہائی خطرناک کھیل معلوم ہوتا تھا۔ یہ کسی بہت ہی چالاک آدمی کی حرکت تھی۔ شاید اسے اس کام کے لیے کسی احمق کا انتخاب کرنا تھا جو کم از کم اس مشین کی اصلیت سے ناواقف ہو۔ مشین میں چاروں طرف ڈائنامائٹ کی نلکیاں فٹ تھیں اور اس تار کے آخری سرے پر بھی غالباً ایسی ہی مشین ہوگی۔ اس کا مطلب تھا مشین کا سرخ پیچ گھماتے ہی 2 دھماکے ہوتے، ایک 4 دیواری کے اندر اور دوسرا ان جھاڑیوں میں، جن سے پیچ گھمانے والے کے بھی پرخچے اڑ جاتے۔ ظاہر ہے اصل مجرم نے اس کام کے لیے کسی ایسے آدمی کا انتخاب کیا ہوگا جس کے لیے یہ مشین ایک نئی چیز ہوگی، اور اس دھوکے میں یہ ہدایات عمران تک پہنچ گئیں۔ ہو سکتا ہے ہدایات پہنچانے والے کو صرف اتنا بتایا گیا ہو کہ اس کام کے لیے کسی بیوقوف آدمی کو منتخب کرنا ہے۔ عمران نے بیٹری سے تار الگ کیا اور اسے سمیٹتے ہوئے پھاٹک تک لے گیا، پھر نیچے جھک کر دروازے کے نیچے سے اسے اندر پھینک دیا۔ اسے خدشہ تھا کہیں اس کی عدم موجودگی میں وہی آدمی نہ پہنچ جائے جس کے لیے پیغام لکھا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے سازش کرنے والوں کو اپنی یا ویٹر کی غلطی کا احساس ہو گیا ہو۔ پھر اس نے واپس جا کر اس تار کو بھی نکال دیا جو بیٹری کو مشین سے منسلک کر سکتا تھا۔ اس نے سوچا ہے کہ وہ بیوقوف آدمی آ ہی نہ جائے، ظاہر ہے وہ ہدایات کے مطابق سرخ پیچ گھما دیتا اور خود اس بیچارے کے پرخچے اڑ جاتے۔ اس طرف سے مطمئن ہونے کے بعد عمران ٹیکسی کی طرف گیا۔ اب مجھے سروش محل کے اس پھاٹک پر لے چلو جس سے آمد و رفت رہتی ہے۔ ڈرائیور نے ٹیکسی اسٹارٹ کی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، وہ پلک جھپکتے میں مشرقی پھاٹک پہنچ گئے۔ جیسے ہی ٹیکسی مشرقی پھاٹک پر رکی، ایک دربان ٹیکسی کے قریب آ گیا۔ عمران نے اپنے لہجے میں وقار پیدا کرتے ہوئے کہا، نواب صاحب موجود ہیں؟ جی حضور، مگر وہ سونے کے کمرے میں چلے گئے ہیں اور ہمارے لیے سخت آرڈر ہے کہ 9 بجے کے بعد پھاٹک ہرگز نہ کھولیں۔ عمران نے کہا، میرا ان سے ملنا بہت ضروری ہے، یا تو مجھے اندر جانے دو یا میرا کارڈ بھجوا دو۔ دربان نے اس کے چہرے پہ ٹارچ کی روشنی ڈالی اور سوئچ آف کرتے ہوئے بولا، جناب میں صاحب کے حکم کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا ہوں؟ ٹھہریے، میں سیکرٹری صاحب کو فون کرتا ہوں۔ چند ہی منٹ میں دربان واپس آیا اور عمران سے بولا، سیکرٹری صاحب آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، مگر واضح رہے کہ میں پٹھان ہوں اور میری زندگی کا بیشتر حصہ فوج میں گزرا ہے۔ عمران نے جھک کر پھاٹک میں داخل ہوتے ہوئے کہا، واضح رہے گا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ کیبن کے فون پر نواب رفت جا کے سیکرٹری سے بات کر رہا تھا۔ اس نے سنجیدہ اور پروقار لہجے میں کہا، میں پرنس آف ڈھمپ ہوں۔
دوسری طرف سے متحیر آواز سنائی دی، میں نے اس ریاست کا نام آج تک نہیں سنا۔ تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ آج سن رہے ہو، ہم نواب رفعت جاں سے ملنا چاہتے ہیں۔ سیکرٹری نے پوچھا، کیا یہ ملاقات نواب صاحب کے لیے متوقع ہوگی؟ عمران نے جواب دیا، ہم زیادہ گہری اردو نہیں سمجھ سکتے، اگر ہم اپنی زبان بولنی شروع کریں تو آپ اپنے کانوں کے پردے پھاڑ ڈالیں گے۔ ملاقات تو ہم سمجھ گئے، یہ متوقع کیا بلا ہے؟ مطلب یہ ہے جناب، نواب صاحب آپ کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ نہیں پہچانتے ہوں گے تو اب پہچان لیں گے، تم ہمارا پیغام ان تک پہنچاؤ۔ لیکن جناب، نواب صاحب اس وقت استراحت فرما رہے ہیں۔ استراحت کسے کہتے ہیں؟ یعنی آرام فرما رہے ہیں، آپ صبح مل لیجئے گا۔ کیا نواب رفعت جاں کی لاش صبح ہم سے گفتگو کر سکے گی؟ کیا مطلب جناب؟ مطلب یہ کہ رات کے کسی حصے میں یہ عمارت خاک کا ڈھیر ہو جائے گی۔ اوہ، آپ ٹھہریے، میں ابھی حاضر ہوا۔ عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے قدموں کی آہٹ سنی جو رفتہ رفتہ قریب آ رہی تھیں۔ یہ کم سے کم 2 آدمی تھے۔ عمران نے سوچا، یہاں خوف کے آثار پائے جا رہے ہیں، جس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ کوٹھی کے افراد اپنے خلاف کسی قسم کی سازش کا شبہ ضرور رکھتے ہیں۔ عمارت سے آنے والے 2 آدمی عمران کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ چوکیدار نے کیبن میں رکھی ہوئی لالٹین کی بتی اونچی کر دی۔ آنے والوں میں سے ایک نے بے ساختہ ارے کہہ کر اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران نے دوسرے کی نظر بچاتے ہوئے اسے آنکھ مار کے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تم لوگ اس وقت پرنس آف ڈھم کی خدمت میں باریابی کا شرف حاصل کر رہے ہو۔ جس نے عمران کو دیکھ کر حیرت ظاہر کی تھی اس نے منہ پھیر لیا، لیکن دوسرے آدمی نے جھلائے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ کون ہیں اور کیا چاہتے ہیں؟ عمران نے کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ عمارت خاک کا ڈھیر ہونے سے بچ جائے اور نواب رفعت جاں اسی طرح سروش محل کی زینت بنے رہیں۔ دیکھیے، اگر آپ نے سیدھی طرح گفتگو نہ کی تو ابھی آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ارے سیکرٹری صاحب، پہلا آدمی جس نے عمران کو دیکھ کر حیرت ظاہر کی تھی بول پڑا، آپ گستاخی فرما رہے ہیں، یہ شہزادہ عالی وقار ہیں، میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ یہاں تشریف لائے ہیں۔ سیکرٹری نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیا مطلب؟ آپ ان سے پوچھئے تو صحیح کہ یہ کیوں تشریف لائے ہیں۔ ہم اس لیے تشریف لائے ہیں، عمران نے اکڑ کر کہا، بلکہ تشریف نہیں لائے، ایک ٹیکسی ہمیں لائی ہے۔ بہرحال ہم یہ بتانے آئے ہیں کہ اس عمارت میں ایک ایسا ڈائنامائٹ موجود ہے جو اسے ننھے ننھے سنگریزوں میں تبدیل کر دے گا۔ عمران کا شناسا آدمی اچھل پڑا، اوہ میرے خدا! لیکن سیکرٹری کی آنکھوں سے بے یقینی جھانک رہی تھی۔ عمران بولا، اگر یقین نہیں تو ہمارے ساتھ شمالی پھاٹک کی طرف چلیے۔ سیکرٹری نے اپنے ساتھی سے پوچھا، کیا واقعی تم انہیں پہچانتے ہو؟ بہت اچھی طرح جناب۔ یہ ڈھم کون سی ریاست ہے؟ میں نے تو آج تک اس کا نام نہیں سنا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ڈھم کی کہانی بہت لمبی ہے، ہو سکتا ہے ہم کہانی شروع کریں اور دھماکہ ہو جائے۔ سیکرٹری کے ساتھی نے مستربانہ انداز میں کہا، میرا خیال ہے جناب، پھاٹک کی طرف ضرور چلیے۔ سیکرٹری نے اپنے ساتھ آنے والے آدمی سے کہا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کوئی الٹی سیدھی بات ہوئی تو تمام ذمہ داری تم پر ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے کیبن سے کسی کو فون پہ مخاطب کیا۔ جلد ہی 3 مسلح محافظ پھاٹک پر پہنچ گئے۔ سیکرٹری کے ساتھ آنے والا شخص جو عمران کو پہچانا تھا وہ سارجنٹ ہدہد تھا، جو کسی زمانے میں اس کا ماتحت رہا تھا۔ محکمے میں اس کی کارکردگی اتنی خراب تھی کہ اس کا اسی وقت تبادلہ کر دیا گیا تھا جب عمران نے اس محکمے کو خیر بات کہا تھا۔ اس کے بعد عمران کو اس کی شکل آج دکھائی دی تھی۔ باوردی محافظوں کے پہنچنے کے بعد سیکرٹری نے کہا، چلیے۔ اسے یہ بے وقت کی بھاگ دوڑ گراں گزر رہی تھی۔ وہ شمالی پھاٹک پر آئے تو عمران نے اس تار کی طرف اشارہ کیا جو ڈھیر کی شکل میں پھاٹک کے نیچے پڑا تھا۔ پھر اس کی ٹارچ کی روشنی اس سمت رینگ گئی جدھر اس کا دوسرا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ عمران نے کہا، اور وہ بیٹری جس کے ذریعے ڈائنامائٹ کو کام میں لایا جاتا پھاٹک کے باہر جھاڑیوں میں موجود ہے۔ سیکرٹری نے کوئی جواب نہ دیا۔ ویسے وہ لوگ اب تار کو نظر میں رکھے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اصل عمارت کے قریب پہنچ کر رک گئے۔ یہاں تار ایک بدرو میں داخل ہو کر غائب ہو گیا تھا۔ پہلی مرتبہ سیکرٹری کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگیں۔ ہدہد آہستہ سے بولا، دیکھا جناب، میں کہتا نہیں تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ تار کا پیچھا کرتے کرتے اس ڈائنامائٹ تک پہنچ گئے جو نواب رفعت جاں کی خوابگاہ میں رکھا ہوا تھا۔ ان کی مسیری پر پڑی ہوئی چادر فرش تک لٹک رہی تھی۔
اس لیے اس کے اتفاقاً دیکھ لیے جانے کا امکان نہیں تھا۔ نواب رفعت جاں حیرت سے عمران کو دیکھ رہے تھے لیکن بولے کچھ نہیں۔ عمران نے ان کی آنکھوں میں بے یقینی صاف پڑھ لی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا وہ اسے بھی سازشی کا حصہ سمجھ رہے تھے۔ آہستہ سے بڑبڑائے، اب یہ کیس میں پولیس کے سپرد ہی کروں گا۔ پھر عمران سے بولے، مگر آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہاں ڈائنامائٹ رکھے گئے ہیں؟ عمران نے جواب دیا، ہم پرنس آف ڈھمپ ہیں نواب صاحب۔ اگر سازش کرنے والے دھوکہ نہ کھاتے تب بھی ہمیں کسی نہ کسی طرح علم ہو جاتا۔ ہم تو ہوا میں جرائم کی بو سونگھ لیتے ہیں۔ نواب صاحب روکھے لہجے میں بولے، صاف بات کیجیے جناب، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کسی بڑی پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ ناممکن ہے، عمران نے کہا۔ دنیا کی سب سے بڑی پریشانی کثیر الاولاد ہونا ہے، اور ہم نے تو ابھی تک شادی ہی نہیں کی، اور نہ اولاد کے ڈر سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے سب ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ، کیا نکتہ بیان فرمایا ہے شہزادہ آری وقار نے، ہدہد نے برجستہ کہا، اور نواب صاحب اس کی طرف گھومے۔ کیا تم انہیں جانتے ہو؟ جی حضور والا، اگر ان سے واقف نہ ہوتا تو یہ آپ کی خوابگاہ میں کیسے داخل ہو سکتے؟ یہ ہیں کہاں کے شہزادے؟ جناب، شمال کی طرف اونچے پہاڑوں کے درمیان جہاں برفانی چوٹیاں ہیں۔ ہدہد بات کو طول دینے لگا تو عمران بولا، ہم والی ڈھمپ کے بڑے نور نظر ہیں، بلکہ لخت جگر بھی۔ ڈھمپ؟ لیکن میں نے تو اس ریاست کا نام پہلی بار سنا ہے۔ چلیے سن تو لیا، وہ تیرے ایسے بد نصیب ہیں جنہیں شاید زندگی بھر سننا نصیب نہ ہو۔ ویسے ہم آپ سے اس مسئلے پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ تنہائی میں تھوڑا سا وقت دیں گے؟ کس مسئلے پر؟ نواب رفعت جاں نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ یہی مسئلہ، یعنی کہ پجاری والا۔ آئیے میرے ساتھ، نواب صاحب کہتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ تشریف رکھیے۔ عمران کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہمارا قیام اڈلفیا میں ہے نواب صاحب۔ ہم رات کا کھانا کھا رہے تھے کہ ایک کاب میں سے لفافہ نکلا جس میں سے یہ چٹ نکلی۔ عمران نے کاغذ کا ٹکڑا نواب صاحب کی طرف بڑھا دیا۔ نواب رفعت جاں اسے پڑھنے لگا۔ اس دوران عمران غور سے اس کے چہرے کا جائزہ لیتا رہا۔ اس نے محسوس کیا کہ نواب صاحب کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ تھوک نگل کے بولا، یہ کاغذ آپ کو واقعی چاول کی کاپ سے ملا؟ میں کیسے یقین کر لوں؟ آپ یقین نہیں کریں گے تو ہم روتے روتے مر جائیں گے۔ اس سے قبل ہی ہمیں کھسک جانا چاہیے، ورنہ ہماری تجہیز و تکفین کا بار بھی آپ پہ پڑ جائے گا۔ عمران کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ نواب رفعت جاں نے ایک دم سخت لہجے میں کہا، آپ اتنی آسانی سے نہیں جا سکیں گے۔ کیا مطلب؟ کیا آپ ہمارے لیے اونٹ گاڑی منگوائیں گے؟ ہم نے سنا ہے دنیا میں وہی ایک دشوار سواری ہے۔ رفعت جاں کا لہجہ اور سخت ہو گیا۔ آپ میرا مذاق اڑانے کی کوشش نہ کیجیے۔ آپ اس وقت تک میرے باڈی گارڈز کی نگرانی میں رہیں گے جب تک پولیس نہ آ جائے۔ عمران نے پروقار لہجے میں جواب دیا، ہم سے بڑی غلطی ہوئی رفعت جاں، ہمیں چاہیے تھا ہم مشین کا سرخ لٹو گھما دیتے۔ کیا آپ پولیس کی موجودگی میں یہ جملہ دہرا سکیں گے؟ کیوں نہیں؟ لیکن پولیس کے آنے سے پہلے ہی اگر آپ پجاری کا راز ہم پہ ظاہر کر دیں تو بہتر ہے۔ میں اس سلسلے میں کوئی گفتگو کرنا نہیں چاہتا۔ نواب رفعت جاں نے میز پہ رکھی ہوئی گھنٹی کا بٹن دبایا اور دوسرے ہی لمحے دو مسلح پٹھان کمرے میں داخل ہو کر خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ رفعت جاں نے کہا، ان پہ نظر رکھو، اور کمرے سے چلا گیا۔ پٹھان دروازے پہ جم گئے، ان کے ہاتھوں میں ریوالور تھے۔ عمران کرسی پہ بیٹھا بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ رفعت جاں کے لیے اس قسم کا واقعہ کوئی غیر متوقع واقعہ نہیں تھا۔ پھر اطلاع ملی کہ پولیس آ گئی ہے۔ جس ملازم نے اطلاع دی تھی اسی نے بتایا کہ عمران کو حال میں طلب کیا گیا ہے۔ عمران نے بڑے غصیلے لہجے میں کہا، ہماری توہین کی جا رہی ہے، ہم رفعت جاں پر ہتک عزت کا مقدمہ چلائیں گے۔ لیکن اسے حال تک جانا ہی پڑا کیونکہ دونوں پٹھان قضا کی طرح اس کے سر پہ سوار تھے۔ حال میں نواب رفعت جاں، 2 سب انسپکٹر اور 5 باوردی کانسٹیبل نظر آئے۔ عمران بڑی لاپرواہی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ پولیس والے اسے بری طرح گھور رہے تھے۔ ایک سب انسپکٹر نے عمران سے پوچھا، آپ کہاں کے شہزادے ہیں جناب؟ عمران نے غصیلے لہجے میں جواب دیا، شاید ہم کسی یتیم خانے کے شہزادے ہیں۔ جسے دیکھیے یہی سوال لیے آ رہا ہے۔ ڈھمپ کا شہزادہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہر ایک کو ڈھمپ کا جغرافیہ سمجھاتے پھریں۔ آپ براہ کرم سوالوں کے جواب دیتے وقت محتاط رہیے، سب انسپکٹر نے خشک لہجے میں کہا۔ آپ اپنا نام، ماں، ولدیت و سکونت بتائیے،
آپ کا تحریری بیان درج ہوگا۔ اگر آپ یہ نہ ثابت کر سکے کہ آپ کسی ریاست کے شہزادے ہیں۔ عمران نے بات کاٹ کر کہا، جی ہم جانتے ہیں، پھر ہمیں دھوم دھام کے ساتھ رخصت کیا جائے گا۔ لا حول ولا قوت، کہاں ہے ہمارا سیکرٹری؟ سب انسپکٹر نے کہا، جی نہیں، آپ کو حوالات کی ہوا کھانی پڑے گی۔ دفتن کھٹاک کی آواز آئی اور ایک خنجر سامنے والے دروازے میں پیوست نظر آیا۔ وہ دائیں جانب والی کھڑکی سے آیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے ہال میں سناٹا چھا گیا، پھر سب سے پہلے نواب رفعت جاہ اپنے جگہ سے اٹھے اور جھپٹ کے کھڑکی بند کر دی جہاں سے خنجر آیا تھا۔ پولیس والوں نے بھی اپنی کرسیاں چھوڑ دیں، لیکن عمران بدستور بیٹھا رہا۔ نواب رفعت جاہ نے خنجر دروازے سے نکال لیا تھا، اب اس کاغذ کی تہیں کھول رہے تھے جو خنجر کے دستے کے ساتھ لپٹا ہوا تھا۔ دونوں سب انسپکٹرز ان کے قریب ہی کھڑے تھے۔ دفتن عمران نے کہا، اگر یہ خنجر کسی کے سینے میں پیوست ہو جاتا تو؟ آپ لوگوں کا اطمینان قابل داد ہے، کم از کم ڈھمپ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ایک سب انسپکٹر نے کھانس کے برا سا منہ بنایا اور کانسٹیبلوں پہ بگڑنے لگا، تم لوگ کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ باہر نکل کر تلاشی لو، خنجر پھینکنے والا نکلنے نہ پائے۔ نواب رفعت جاہ خنجر پہ لپٹے ہوئے کاغذ کو پڑھنے لگے، پڑھنے کے بعد بھی اسے مٹھی میں دبائے رہے، لیکن ساتھ ہی عمران کو بھی گھورتے رہے۔ سب انسپکٹر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ انہوں نے آہستہ آواز میں کہا، اب اگر یہ بات آپ لوگوں کے سامنے آ ہی گئی ہے تو میں شروع سے بتاؤں گا۔ نواب رفعت جاہ کی آنکھوں سے تشویش ظاہر ہو رہی تھی۔ نواب رفعت جاہ کی عمر 60 سال کے لگ بھگ ہوگی، جسم بہت اچھا تھا، اگر چہرے پہ جھریاں نہ ہوتیں تو وہ 50 سے زیادہ کے معلوم نہ ہوتے۔ نواب رفعت جاہ کہنے لگے، سمجھ نہیں آتا اس طلسم ہوشربا کی داستان کو کہاں سے شروع کروں۔ ارے طلسم ہوشربا پڑھ رکھی ہے آپ نے؟ پھر تو فمانچو کی خالہ بھی پڑھی ہوگی، عمران نے جھک کر کہا۔ آپ خاموش رہیے، سب انسپکٹر نے عمران کو ڈانٹا۔ نواب رفعت جاہ بولے، دراصل میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا ہے وہ پراسرار ناولوں کی طرح کی داستان ہے، شاید 20ویں صدی کا ذہن اسے قبول نہ کرے، لیکن اب جب کہ حالات ایسی شکل اختیار کر چکے ہیں تو مجھے زبان کھولنی پڑے گی۔ عمران نے پھر بیچ میں دخل دیا، لیکن اگر آپ نے اسی رفتار سے زبان کھولی تو شاید ہمیں 1 ماہ تک یہیں بیٹھنا پڑے۔ نواب رفعت جاہ نے غصے سے عمران کی طرف دیکھا اور بولا، مجھے دراصل فن مصوری کے نوادرات جمع کرنے کا شوق ہے، میرے پاس مشہور مصوروں کے بہت سے اوریجنل پیس ہیں، دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہیں۔ پچھلے سال کی بات ہے، ایک جرمن بھی تصویریں دیکھنے آیا، وہ بڑی روانی کے ساتھ سنسکرت زبان بولتا تھا۔ اس جرمن نے مجھے 3 تصویروں کے لیے 10,000 روپے کا آفر دیا، ظاہر ہے میں نے انکار کر دیا۔ ان تصاویر میں طلوع سحر کے مناظر تھے۔ اس جرمن کا کہنا تھا کہ وہ کسی ایسے فرقے کے مذہبی پیشوا کی تخلیق تھے جو خود کو شفق کا پجاری کہلاتا تھا۔ قصہ مختصر یہ کہ وہ ان تصویروں کو خریدنا چاہتا تھا، بقول اس کے وہ کسی مذہبی پیشوا کی بنائی ہوئی تصویریں تھیں۔ میرے انکار پر اس نے مسکرا کر کہا کہ وہ تصویریں کبھی نہ کبھی صحیح حقدار تک ضرور پہنچ جائیں گی۔ کچھ دیر کے لیے سب لوگ خاموش رہے۔ دفتن دوسرا سب انسپکٹر کمرے میں داخل ہو کر بولا، باہر ایک بھی مشتبہ آدمی نہیں مل سکا۔ عمارت میں ہر جگہ آپ کے محافظ موجود ہیں، انہوں نے عمارت میں نہ کسی کو آتے دیکھا نہ باہر جاتے۔ رفعت جاہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے۔ اس اطلاع پر تبصرہ کیے بغیر انہوں نے اپنی داستان دوبارہ چھیڑ دی۔ میں نے اس وقت تو اس جرمن کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی، مگر اب 3 ماہ سے مجھے ان تصاویر کے متعلق گمنام خطوط موصول ہو رہے ہیں۔ لکھنے والا اپنا نام لکھنے کی بجائے شفق کا پجاری لکھتا ہے۔ ان خطوط میں طرح طرح کی دھمکیاں ہوتی ہیں اور دھمکیوں کے ساتھ ان تصویروں کا مطالبہ ہوتا ہے۔ پہلے تو میں یہی سمجھتا رہا کہ کوئی میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میرے احباب میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں میں نے یہ واقعہ سنایا تھا، لہٰذا عین ممکن تھا کہ میرے دوستوں میں سے کسی نے مجھ سے مذاق کیا ہو، اسی لیے میں نے اس معاملے کی اطلاع پولیس کو نہیں دی۔ انسپکٹر بولا، نہیں جناب، آپ کو اطلاع پھر بھی دینی چاہیے تھی۔ نواب صاحب سر ہلا کر بولے، لیکن یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ پولیس میرے دوستوں سے پوچھ گچھ کرتی پھرے، مگر اب جب کہ سروش محل میں ڈائنامائٹ پائے جانے لگے ہیں تو میں کس طرح زبان بند رکھ سکتا ہوں؟ خیر اب اس خط کو ملاحظہ فرمائیے جو ابھی خنجر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ رفعت جاہ نے خط سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ سب انسپکٹر نے بلند آواز میں پڑھا، نواب رفعت، اب تمہیں ہوش میں آ جانا چاہیے، دیکھو ہم اس طرح تمہارے پلنگ کے نیچے ڈائنامائٹ پہنچا سکتے ہیں۔ آج تو تمہاری تقدیر یاور تھی کہ میرا ہدایتی خط ایک غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا، مگر کب تک اسے آخری وارننگ تصور کرو گے؟
ایک ہفتے کے اندر اندر تینوں تصاویر ہمیں مل جانی چاہیے، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم ہوں گے۔ شفق کا پجاری۔ انسپکٹر نے برا سا منہ بناتے ہوئے رک رک کر کہا، خط غلط آدمی کے ہاتھ لگ گیا۔ غلط آدمیوں کو صحیح کرنا ہمارا کام ہے۔ عمران چہک کے بولا، سبحان اللہ، کیا صفت پیدا کی ہے، آپ تو شاعر معلوم ہوتے ہیں، کبھی ڈھمپ بھی آئیے۔ سب انسپکٹر غرایا، میں آپ کو حراست میں لے رہا ہوں۔ عمران نے شانوں کو جنبش دی، کم از کم ڈھمپ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ پھر نواب رفعت کو مخاطب کر کے بولا، آپ تو ہمارے ساتھ وہ برتاؤ بھی نہیں کر رہے جو سکندر نے پورس کے ساتھ کیا تھا۔ خیر، ہم بھی کیا یاد کریں گے، لیکن آخر ہمیں حراست میں کیوں لیا جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ فراڈ کر رہے ہیں، سب انسپکٹر بولا۔ تم خاموش رہو، ہم تم سے گفتگو نہیں کر رہے، عمران نے غصیلی آواز میں کہا، اور سب انسپکٹر سچ مچ اس گدڑ بھپکی میں آ گیا۔ غالباً وہ سوچ رہا تھا کہ عمران کے بیان میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے، ورنہ وہ اس طرح اکڑ کے بات نہ کرتا۔ رفعت جاں نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں سخت الجھن میں ہوں۔ عمران بولا، دنیا کی ساری الجھنیں رفع ہو جاتی ہیں بشرطے کہ آدمی عقل کلیم نہیں، کیا کہتے ہیں، سلیم، بشرطے کہ آدمی عقل سلیم رکھتا ہو۔ نواب رفعت جاں کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ آپ اس بات کی وضاحت فرمائیں گے؟ عمران نے جھینپے ہوئے انداز میں کہا، حقیقت تو یہ ہے نواب صاحب، ہم خود بھی عقل سلیم کے معنی نہیں جانتے، بس ویسے ہی استعمال کر بیٹھے ہیں۔ چھوڑیے جناب، سب انسپکٹر نے نواب صاحب سے کہا، آپ جو کچھ کہیں گے اس کی فوری تعمیل کی جائے گی۔ رفعت جاں تشویش بھرے لہجے میں بولے، میرا خیال ہے ابھی آپ انہیں حراست میں نہ لیجیے۔ آپ کی مرضی جناب، مگر یہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ رفعت جاں نے جواب دیا، آپ رپورٹ درج کر لیجئے، ان کا بیان لکھ لیجئے، لیکن یہ فی الحال محل میں رہیں گے۔ کچھ دیر بعد عمران کا بیان تحریر کیا جانے لگا۔ بیان دیتے وقت اس نے کوئی حماقت آمیز رویہ نہیں اپنایا۔ بیان ختم ہونے کے بعد سب انسپکٹر نے کہا، آپ کو اسی وقت میرے ساتھ اڈلفیا ہوٹل تک چلنا پڑے گا۔ لیکن کیوں؟ میں وہاں آپ کے بیان کی تصدیق کروں گا۔ نواب رفعت جاں بولے، انسپکٹر صاحب، آپ صرف ایک شرط پر انہیں یہاں سے لے جا سکتے ہیں۔ کس شرط پر جناب؟ آپ انہیں واپس لے کر یہیں آئیں گے، میں اپنا اطمینان کیے بغیر انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ آپ مطمئن رہیے جناب، میں انہیں یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ شکریہ۔ اگر یہ حضرت مجرموں سے تعلق رکھتے ہیں تو میں انہیں بطور یرغمال رکھوں گا۔ میں نے پولیس میں رپورٹ اس لیے بھی نہیں دی تھی کہ میں ایسے لوگوں سے نمٹنا جانتا ہوں۔ بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں، مگر ابھی بھی جسم میں اتنی جان ہے کہ دو چار کو ٹھکانے لگا سکوں۔ عمران نے کہا، لیکن ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ ڈھمپ میں ہمارے پتے ٹھکانے سے واقف نہیں ہیں۔ رفعت جاں نے عمران کو گھور کر دیکھا۔ عمران نے انسپکٹر سے کہا، چلیے جناب۔ اڈلفیا ہوٹل میں سب سے پہلے اس ویٹر کا بیان لیا گیا جس نے عمران کی میز پہ کھانا لگایا گیا تھا۔ اس نے سر کھجاتے ہوئے کہا، جناب، کھانا میز پر میں نے ضرور لگایا تھا، لیکن ٹرے میں نے نہیں لگایا تھا، وہ مجھے ٹرے میں لگا ہوا ہی ملا تھا۔ تو ٹرے میں کھانا کس نے لگایا تھا؟ ویٹر نمبر 13 نے جناب، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ غلطی سے میرے حلقے کی میزوں میں سے ایک کا آرڈر لے بیٹھا ہے، لہٰذا میں نے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ ویٹر نمبر 13 کہاں ہے؟ مینیجر نے فوراً ہی میز پہ رکھی ہوئی گھنٹی بجائی۔ چپڑاسی آیا تو اس سے ویٹر نمبر 13 کو بلانے کے لیے کہا۔ چپڑاسی کے جانے کے بعد مینیجر نے پوچھا، جناب معاملہ کیا ہے؟ کیا کھانے کے متعلق کوئی شکایت ہے؟ انسپکٹر نے خشک لہجے میں جواب دیا، مجھے افسوس ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ کچھ دیر بعد چپڑاسی نے آ کر اطلاع دی کہ ویٹر نمبر 13 غائب ہے۔ مینیجر نے آنکھیں پھیلا کر کہا، کہاں غائب ہے؟ کیا اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ نہیں صاحب، وہ سپروائزر سے اجازت حاصل کیے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ مینیجر کے حکم پر تھوڑی ہی دیر بعد سپروائزر حاضر ہو گیا۔ مینیجر نے اسے کڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ویٹر نمبر 13 کہاں ہے؟ سپروائزر نے جواب دیا، جناب وہ مجھے بتائے بغیر کہیں چلا گیا ہے۔ سب انسپکٹر نے پوچھا، اس کی ڈیوٹی کے اوقات کیا تھے؟ سپروائزر نے جواب دیا، شام 6 سے 12 بجے تک۔ وہ یہاں کب سے کام کر رہا تھا؟ اسے اس ہوٹل میں آئے صرف ایک ہی ہفتہ ہوا ہے۔ اس کا نام اور پتہ درج کراؤ۔ ویٹر کا نام اور پتہ مل جانے کے بعد بھی سب انسپکٹر نے سپروائزر اور ویٹر کا پیچھا نہیں چھوڑا جس نے عمران کی میز پہ کھانا لگایا تھا۔ پھر مینیجر سے کہنے لگا، میں ان دونوں کو تھانے بھجوا رہا ہوں۔ سپروائزر نے خوفزدہ آواز میں پوچھا، جناب ہمارا کیا قصور ہے؟ جب تک اس ویٹر نمبر 13 کا پتہ نہیں ملے گا تم لوگ زیر حراست رہو گے۔
سپروائزر سب انسپکٹر کی منتیں کرنے لگا، ویٹر بھی گڑگڑانے لگا۔ مینیجر کو غصہ آ گیا، اس نے ذرا سخت لہجے میں کہا، اس پکڑ دھکڑ کی وجہ کیا ہے؟ انسپکٹر نے گرج کر کہا، آپ براہ کرم خاموش رہیے ورنہ مجھے دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ آپ کا یہ ہوٹل قتل و غارت گری کی سازشوں کا اڈا بنا ہوا ہے، کیا آپ اس بات سے بے خبر ہیں؟ کیا مطلب؟ مینیجر کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ مطلب بہت جلد معلوم ہو جائے گا، انسپکٹر اٹھتا ہوا بولا۔ مینیجر کے کمرے کے باہر کانسٹیبلز موجود تھے، انہوں نے سپروائزر اور ویٹر کو ہتھکڑی ڈال دی۔ عمران کمرے سے باہر آ کر بولا، کیوں نہ ہم اپنا سامان لے لیں، کیا پتہ اب ہمارا قیام مستقل طور پر سروش محل میں ہی رہے۔ اوہ، انسپکٹر چونک گیا، وہ عمران کے متعلق بھول ہی گیا تھا۔ ٹھہریے، وہ دوبارہ مینیجر کے کمرے کی طرف بڑھتا ہوا بولا۔ اس نے مینیجر سے وہاں قیام کرنے والوں کا رجسٹر طلب کیا۔ وہ دراصل عمران کا صحیح نام اور پتہ دیکھنا چاہتا تھا، مگر عمران اپنی جگہ قطعی مطمئن تھا کیونکہ اس نے اپنا نام کنور سلیم درج کرایا تھا، البتہ پتے میں ڈھمپ کی بجائے اپنے شہر کا نام دیا تھا۔ سب انسپکٹر نے رجسٹر بند کر کے مینیجر کے حوالے کیا اور کچھ کہے بغیر کمپاؤنڈ کی طرف چل پڑا۔ عمران نے کہا، ہم یہاں سے اپنا سامان لینا تو بھول ہی گئے۔ سب انسپکٹر بولا، ابھی نہیں، آپ نے رجسٹر میں اپنا ریاست کا حوالہ نہیں دیا۔ جی ہاں، ہم عام طور پر یہ ظاہر نہیں کرتے کہ ہم ڈھمپ کے شہزادے ہیں، اگر ایسا کریں تو ہمارا زندہ رہنا محال ہو جائے۔ لڑکیاں آٹوگراف کے لیے جمع ہو جاتی ہیں، دستخط کر کر کے ہمارے ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ اب ایسی بھی صورت نہیں ہے آپ کی، انسپکٹر نے جلے بھنے لہجے میں کہا۔ نہیں خیر، صورت سے تو ہم چغد معلوم ہوتے ہیں، عمران نے اتنی سنجیدگی سے کہا کہ سب انسپکٹر کا قہقہہ نکل گیا۔ خیر، اب ہم سروش محل سے پہلے کوتوالی چلیں گے، کیا ڈی ایس پی سٹی کوتوالی میں موجود ہوگا؟ کیوں، کس لیے؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ بہت بدتمیزیاں کی گئی ہیں، شاہی آداب کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اب ہم ضلع بھر کے آفیسروں کے سیلوٹ لیں گے تاکہ کسی طرح ہمارے دل کو قرار آئے، اگر ایسا نہ ہوا تو ہمیں خودکشی کرنی پڑے گی۔ سب انسپکٹر ایسے انداز میں ہنس پڑا جیسے کسی دیوانے کی بکواس سن رہا ہو۔ کچھ دیر بعد کہنے لگا، میں سمجھ نہیں سکا کہ نواب رفعت جاہ یک بیک اتنے نرم کیسے پڑ گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاہ کو شاہ پہچانتا ہے، عمران نے کہا، آپ لوگ تو صرف چوروں کو پہچاننا جانتے ہیں۔ انسپکٹر بولا، آپ مجھ پہ چوٹ کر رہے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے ہم پولیس والے چور ہیں؟ نہیں، یہ تو کنفیوشس نے کہا تھا۔ اچھا، براہ کرم آپ خاموش رہیے۔ عمران خاموش ہو گیا، کار سنسان سڑکوں پہ دوڑتی رہی، غالباً وہ سروش محل کی طرف جا رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کاش ہم اس وقت ڈھمپ میں ہوتے۔ انسپکٹر نے مسکرا کر کہا، آپ بہت جلد ڈھمپ پہنچ جائیں گے، میں تو اسی وقت پہنچا دیتا، مگر نہ جانے کیوں نواب صاحب ڈھیلے پڑ گئے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر عمران نے اچانک پوچھا، نواب رفعت جا کے تو درجنوں بچے ہوں گے؟ انسپکٹر نے بے خیالی میں جواب دیا، نہیں، وہ لاولد ہیں، انہوں نے شادی ہی نہیں کی۔ ارے، تو کیا اتنی بڑی عمارت میں تنہا رہتے ہیں؟ نہیں، بہت سے بھانجے بھتیجے ہیں، ایک چچا بھی ہیں۔ ہم دراصل یہی معلوم کرنا چاہتے تھے کہ وہاں ہمارا دل تو نہ گھبرائے گا۔ قطعی نہیں شہزادے صاحب، سب انسپکٹر نے مذاقہ اڑانے والے انداز میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کار سروش محل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو گئی۔ رفعت جاہ ابھی تک سوئے نہیں تھے، اس بار عمران نے ان کے رویے میں کافی تبدیلی محسوس کی۔ اس نے انہیں سب انسپکٹر کو کہتے سنا، بھائی میری عقل خبت ہو گئی تھی، یہ بیچارے تو میرے محسن ہیں۔ بیچارے ہوں گے آپ خود، عمران نے ہاتھ نچا کر کہا۔ کیوں شہزادے، میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ ہمارے ڈھمپ میں بیچارہ یتیم کو کہتے ہیں۔ اوہ، مجھے افسوس ہے۔ دیکھیے، ابھی ہمارے ابا حضور حیات ہیں، اس لیے ہم بیچارے نہیں ہو سکتے، اور ڈھمپ کے کسی باشندے کو بغیر تحقیق کے بیچارہ نہ کہیے گا۔ انسپکٹر عمران کو بکواس کرتا چھوڑ کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد رفعت جاہ نے کہا، اب بتائیے جناب۔ کیا بتائیں، ہم کچھ بھی کہیں گے تو آپ کے شبہات میں ترقی ہوگی۔ نہیں، کچھ تو فرمائیے۔ عمران نے بڑی سادگی سے کہا، آپ فراڈ ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ نواب رفعت نے تیزی سے کہا۔ مطلب ہے آپ دھوکے باز ہیں۔ عربی، فارسی، سندھی، مکرانی اور بنگالی میں بھی بتائیں کیا؟ رفعت جاہ کو غصہ آ گیا، آپ ہوش میں ہیں یا نہیں؟ عمران نے جواب دیا، شفق پرستی قسم کے کسی مذہب کا سرے سے وجود نہیں ہے،
زمانہ قدیم میں مظاہر پرستی ہوتی تھی، لیکن صرف ان مظاہر کو معبود بنایا جاتا تھا جو انسانی زندگی پر کسی نہ کسی طرح انداز ہو سکیں۔ مثلاً چاند اندھیرا دور کرتا ہے، اس کی پوجا کی جاتی تھی۔ سورج سے حرارت و روشنی ملتی ہے، اس لیے اسے معبود بنایا گیا۔ ستارے رات میں رہنمائی کرتے ہیں، اس لیے ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ ہم دنیا کے سارے مذاہب پر تھوڑی بہت نظر رکھتے ہیں، لیکن آج سے پہلے شفق پرستوں کے وجود کا ہمیں علم نہیں تھا۔ نواب رفعت نے بدستور غصیلی آواز میں کہا، لیکن آپ نے مجھے فراڈ کیوں کہا؟ ممکن ہے بے خودی میں کہہ دیا ہو، آپ خیال نہ کیجیے۔ میں آپ پر ہتک عزت کا کیس کروں گا۔ نہیں نہیں، ایسا نہ کیجیے گا، عمران نے غمناک آواز میں کہا، ورنہ اگر عدالت میں بھی ہم پہ بے خودی طاری ہو گئی تو ہم تو پھانسی چڑھا دیے جائیں گے۔ نواب رفعت کو اس جملے اور کہنے کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ آخر آپ ہیں کیا بلا؟ ہم بلائے بے در ماں ہیں، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ آپ بھی بڑے دل گردے والے ہیں۔ اگر کسی اور کی خوابگاہ میں ڈائنامائٹ برآمد ہوتا تو وہ ہفتوں بے ہوش پڑا رہتا۔ نواب رفعت جان نے جواب دیا، میری زندگی ہمیشہ سے ہنگاموں سے بھری رہی ہے۔ آپ وہ تینوں تصویریں انہیں دے کر اپنا پیچھا کیوں نہیں چھڑاتے؟ ویسے نواب صاحب، بڑی حیرت ہے، اتنا ہنگامہ ہو گیا لیکن آپ کے خاندان والوں میں سے ایک آدمی بھی نہ آیا۔ نواب رفعت جا بگڑ کر بولے، کیا آپ میرے نجی معاملات میں بھی مداخلت کریں گے؟ تو پھر ہم یہاں کس لیے تشریف رکھتے ہیں؟ ہم تو سمجھے تھے ہم یہاں سروش محل میں بالکل اپنے گھر کی طرح رہیں گے۔ نواب رفعت بولا، اس خیال میں مت رہنا، میں تم سے اگلوا لوں گا کہ تم کون ہو، تمہیں کس نے یہاں بھیجا ہے۔ تو کیا آپ کو ہمارے پرنس آف ڈھمپ ہونے پہ شبہ ہے؟ بالکل شبہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں کا کوئی بڑا آدمی شہزادے کی حیثیت سے جانتا ہے؟ جی جناب، اس ریاست کے کئی وزیر ہمیں اچھی طرح جانتے ہیں۔ محکمہ داخلہ کے سیکرٹری سر سلطان تو ہم سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اچھا، سر سلطان تمہیں جانتے ہیں؟ میں ان سے اچھی طرح واقف ہوں، ابھی انہیں ٹرنک کال کرتا ہوں۔ ضرور ضرور، عمران سر ہلا کر بولا۔ رفعت جا عمران کو اس کمرے میں لے گئے جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 20 منٹ بعد وہ سر سلطان سے رابطہ قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، رفعت خیریت تو ہے نا؟ خیریت ہی ہے، تم یہ بتاؤ کسی پرنس آف ڈھمپ کو جانتے ہو یا نہیں؟ پرنس آف ڈھمپ؟ کیوں؟ بھائی معاف کرنا، میں نے رات کے اس پہر تمہیں تکلیف دی، لیکن اس نے کہا ہے کہ تم اسے جانتے ہو۔ ہاں تو میں نے کب کہا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ تو کیا تم جانتے ہو؟ وہ اس وقت یہیں موجود ہے میرے پاس۔ وہ وہاں موجود ہے؟ مگر کیوں؟ یہ ایک لمبی کہانی ہے، بعد میں اطمینان سے سناؤں گا۔ اس وقت تو اتنا ہی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ وہ حقیقتاً کسی ریاست کا کنور ہے یا فراڈ ہے۔ ذرا فون اسے دینا تو، سر سلطان نے کہا۔ نواب رفعت نے ریسیور عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے سر سلطان کو مخاطب کیا، ہیلو۔ دوسری طرف سے آواز آئی، عمران۔ پرنس آف ڈھمپ سپیکنگ۔ اوہ، پرنس صاحب، آپ وہاں کیا فرما رہے ہیں؟ نواب رفعت جا اپنے خلاف ہونے والی ایک سازش کا شبہ ہم پہ کر رہے ہیں۔ اصل قصہ کیا ہے؟ نواب صاحب یہیں موجود ہیں، کیا انہیں ریسیور دے دوں؟ اوہ، اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ عمران نے ریسیور رفعت جا کو تھما دیا اور خود چنگم چبانے لگا۔ کچھ دیر رفعت جا سر سلطان سے گفتگو کرتے رہے، پھر سلسلہ منقطع کر دیا۔ عمران نے پوچھا، کیوں جناب، اب کیا خیال ہے؟ رفعت جا نے مسکرا کر کہا، مجھے اپنے پچھلے رویے پہ سخت ندامت ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم صبح ہونے تک سب کچھ بھول جائیں گے۔ وہ رات عمران نے سروش محل کے آرام دہ کمرے میں بسر کی اور صبح ناشتے پر باتوں باتوں میں معلوم کیا کہ رفعت جا کے اپنے خاندان والوں سے تعلقات کیسے ہیں۔ اسے معلوم ہوا کہ رفعت جا کے حکم کے مطابق کوئی بھی خاندان کا فرد 9 بجے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نہیں نکل سکتا، خواہ حالات کچھ بھی ہوں۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے رفعت جا کے ساتھ کھایا۔ کھانے کی میز پر رفعت جا کی ایک بھانجی نجمہ بھی موجود تھی۔ عمران نے محسوس کیا وہ بھانجی زبردستی رفعت جا کے سر پہ سوار ہے، ورنہ رفعت جا تو تنہائی پسند واقعہ ہوا تھا۔ عمارت کے جس حصے میں اس کا قیام تھا، وہاں خاندان کے لوگوں کو آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بات یہ نہیں تھی کہ رفعت جا اپنے متعلقین سے متنفر تھے یا ان کے دل میں کسی کے لیے کدورت تھی، بلکہ انہیں بھیڑ بھاڑ سے وحشت ہوتی تھی۔
لیکن یہ لڑکی نجمہ ان کی جھڑکیاں سننے کے باوجود بھی یہاں گھسی رہتی تھی۔ عمران کو وہ لڑکی کچھ کریک سی لگی، ہنستی تو ہنستی چلی جاتی، گفتگو کرتے وقت بات پر زیادہ دھیان نہ دیتی کہ اس کی زبان سے کس قسم کے الفاظ نکل رہے ہیں۔ کبھی کبھی خود کو مذکر بولنے لگتی، اگر دھیان آ جاتا تو فوراً کہتی، کچھ خیال نہ کیجیے گا، میں سالہ آدھا لڑکا ہوں۔ کھانے کی میز پر بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ نواب رفعت جاہ ہتے سے اکھڑ گئے۔ تمہاری زبان قابو میں کیوں نہیں رہتی؟ لفنگوں کی طرح باتیں کرنے لگتی ہو۔ ارے توبہ توبہ مامو جان، منہ سے نکل جاتے ہیں یہ سالے الفاظ۔ اچھا منہ بند کر کے بیٹھو۔ اس نے اپنے ہونٹ مضبوطی سے بند کر لیے اور نوالا ہاتھ میں لیے بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد نواب رفعت جاہ بولے، تم اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ کھاتی کیوں نہیں؟ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ ہونٹ بند کر لوں، اگر ہونٹ کھلیں گے تو زبان بھی سالی چلنی شروع ہو جائے گی۔ بھائی کھانے پر خاموش ہی رہنا چاہیے، رفعت جاہ چڑھ کر بولے۔ عمران بولا، ہمارے ہونٹ تو ہمیشہ کھلے رہتے ہیں نواب صاحب، کیونکہ ہم ٹانسلز کے شکار ہیں۔ ہائیں، آپ نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ نجمہ میز سے اٹھ گئی۔ یہ سالی تو چھوت کی بیماری ہے۔ نجمہ، یا تو تمیز سے بیٹھو یا چلی جاؤ، رفعت جاہ بگڑ کر بولے۔ نجمہ خاموش ہو گئی، لیکن اس کے چہرے سے ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ رفعت جاہ کی سرزنش اسے ذرا سی بھی گراں گزری ہے۔ کھانے کے بعد نجمہ چلی گئی اور رفعت جاہ پائپ سلگا کر آرام کرسی پر نیم دراز ہو گئے۔ عمران نے پھر سے 3 تصویروں کا ذکر چھیڑ دیا۔ رفعت جاہ نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا، میں وہ تصویریں کسی قیمت پر نہیں دے سکتا۔ اگر ان لوگوں نے شرافت سے استدعا کی ہوتی تو شاید میں تحفتاً دے دیتا، لیکن ایسی صورت میں تو ہرگز نہ دوں گا۔ میری رگوں میں بھی خون ہے، پانی نہیں۔ لیکن نواب صاحب، یہ بھی تو سوچئے، اگر آپ کی رگیں پانی قبول کرنے کے قابل بھی نہ رہ گئیں تو؟ دیکھو صاحبزادے، میں زندگی کو کھلونا سمجھتا ہوں۔ مگر نواب صاحب، ذرا سوچئے تو، وہ صرف تصویریں چاہتے ہیں۔ تصویریں انہیں آپ ہی سے ملیں گی، آپ کی لاش سے نہیں۔ پھر انہوں نے تصویریں حاصل کیے بغیر آپ کو مار ڈالنے کا پروگرام کیسے بنا ڈالا؟ رفعت جاہ اسے گھورتے رہے، پھر مسکرا کر بولے، کبھی تم پڑھلے درجے کے احمق معلوم ہوتے ہو اور کبھی بالکل عقل مند۔ دیکھو، اگر سر سلطان نے تمہارا پورا حلیہ بیان نہ کیا ہوتا تو میں کبھی یقین نہ کرتا۔ عمران نے کہا، دراصل میرا ستارہ مریخ ہے۔ جب زحل اسے آنکھ مارتا ہے تو وہ شرما کے سر جھکا لیتا ہے اور ہم نرے گاؤدی نظر آنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ خود سیٹیاں بجا بجا کر زہرہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم میں دوسروں کی عقل مندی کی جھلکیاں نظر آنے لگتی ہیں۔ نواب رفعت بولے، تم جو کوئی بھی ہو، انتہائی درجے خطرناک ہو۔ میرا 60 سال کا تجربہ یہی بتاتا ہے۔ تمہیں اس پر حیرت ہے کہ انہوں نے تصویریں حاصل کیے بغیر میرے پلنگ کے نیچے ڈائنامائٹ کیوں رکھ دیا؟ عمران نے کہا، حیرت ہونی ہی چاہیے، قدرتی بات ہے۔ نواب رفعت بولے، وہ دراصل مجھے اتنا خوفزدہ کر دینا چاہتے ہیں کہ میں چپ چاپ تصویریں ان کے حوالے کر دوں۔ تمہارے ذریعے سے انہوں نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ وہ جب چاہیں میرا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو کہ محافظوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر وہ اپنا کام کر گئے، ورنہ میری خوابگاہ میں کسی کا داخلہ آسان نہیں ہے۔ اسی شام عمران ہدہد سے جا ٹکرایا۔ ہدہد بھی شاید اس سے مل بیٹھنے کا موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ جناب، آپ کو یہاں دیکھ کر۔ عمران نے اس کا جملہ مکمل کر دیا۔ حیرت ہوئی ہے، لیکن تم یہاں کہاں؟ مقدر جناب، یہاں میری تعیناتی ہوئی تھی، بخوبی کام کر رہا تھا، پھر پتہ نہیں کیوں مجھے ڈسچارج کر دیا گیا۔ محض اس لیے کہ تم پاگل کو پاگل کہہ کر پاگل پن میں مزید اضافہ کر دیتے تھے۔ اب میں اس لکنت کو کیا کروں جناب، یہ تو پیدائشی ہے۔ میں نے تم سے پوچھا تھا، تم یہاں کیسے پہنچے؟ جناب، میں نوکری کی تلاش میں نواب صاحب کے پاس آیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے بھی رہا ہے تو انہوں نے مجھے فوراً ملازم رکھ لیا۔ مگر کس لیے؟ تم یہاں کون سی خدمت انجام دے رہے ہو؟ میں یہاں نواب صاحب کے خلاف کسی سازش کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کس قسم کی سازش؟ کیا تمہیں کوئی تفصیل کا علم ہے؟ مجھے تفصیل کا کوئی علم نہیں، مگر آج تو کہانی ہر ایک کی زبان پر ہے۔ کیسی کہانی؟ شفق کے پجاریوں کی کہانی۔ نواب رفعت جاہ کے متعلق تمہارا کیا اندازہ ہے؟ میں کچھ سمجھا نہیں جناب۔ یہ شخص جھوٹ کس رفتار سے بول سکتا ہے؟ پتہ نہیں جناب، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ شخص کم از کم 50% جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے محسوس نہیں کیا۔ اب محسوس کرنے کی کوشش کرو۔
بہت بہتر جناب۔ دوسرے دن عمران نے ایک نئی خبر سنی۔ انسپکٹر نواب رفعت جاہ کو حالات سے آگاہ کرتا رہتا تھا۔ صبح ہی صبح آ کر اس نے اطلاع دی کہ ایڈلفیا کا وہ ویٹر جس نے عمران کے لیے کھانا منتخب کیا تھا مل تو گیا ہے، لیکن اس کی ذہنی حالت ایسی نہیں کہ اس کے بیان پہ اعتماد کیا جا سکے۔ لیکن آخر اسے ہوا کیا ہے؟ نواب رفعت بڑبڑائے۔ نواب صاحب، اسے سرے سے کوئی مرض نہیں ہے، لیکن وہ ہوش میں معلوم نہیں ہوتا، اور یہ میری یا کسی اناڑی کی رائے نہیں بلکہ ذہنی امراض کے ایک ماہر کا خیال ہے۔ عمران نے پوچھا، یعنی وہ اچانک اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے؟ جی ہاں۔ اس ماہر نے وجہ تو بتائی ہوگی؟ بتائی تو تھی، لیکن تفصیل مجھے یاد نہیں رہی۔ رفعت جاہ میز پہ ہاتھ مار کے بولے، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ جس نے بھی اسے اس کام پہ آمادہ کیا تھا، کھیل بگڑتے دیکھ کر اسے اس قابل نہیں رہنے دیا کہ اپنا بیان دے سکے۔ جی ہاں، ایسا ہی لگتا ہے، سب انسپکٹر نے سر ہلا کر کہا۔ ہمارا خیال اس سے مختلف ہے، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ فرمائیے، رفعت جاہ کے لہجے میں طنز تھا۔ ہمارا خیال ہے وہ ویٹر غم غلط کرنے کے لیے چرس پینے لگا ہے۔ اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار نہ کیا کریں تو بہتر ہے، انسپکٹر نے کہا۔ اچانک وہ باہر سے آنے والا شور سن کے چونک پڑے۔ باہر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے کوئی جنگلی ہاتھی گھس آیا ہو۔ دوسرے ہی لمحے عمران نے رفعت جاہ کو دروازے کی طرف بھاگتے دیکھا۔ سب انسپکٹر اس کے پیچھے لپکا، اس کے بعد عمران۔ وہ کمپاؤنڈ میں پہنچے۔ یہاں ایک آدمی جس کا لباس تار تار ہو کے جسم پہ جھول رہا تھا، اچھلتا کودتا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ڈنڈا تھا، دوسرے ہاتھ میں بڑا سا چاقو۔ ارے یہ تو نواب صاحب کے چچا ہیں، سب انسپکٹر نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ عمران نے حیرت سے اسے دیکھا، کیونکہ عمر کے اعتبار سے چچا بھتیجا معلوم ہو رہا تھا۔ رفعت جاہ عمر میں اپنے چچا سے بڑے تھے۔ اس وقت رفعت جاہ بدحواس نظر آ رہے تھے، ساتھ ہی وہ محافظوں کو ہمت بھی دلا رہے تھے۔ بدقت تمام ان لوگوں نے چچا کو قابو کیا۔ کئی ایک لوگ اس کی وجہ سے زخمی ہو گئے۔ نواب رفعت جاہ محافظوں کے ساتھ عمارت کے اس حصے کی طرف چلے گئے جہاں ان کے عزیز و اقارب کا قیام تھا۔ سب انسپکٹر اس ہنگامے کی وجہ سے وہیں رک گیا تھا۔ عمران نے ملازمین سے کچھ معلوم کرنا چاہا، لیکن کہیں سے کوئی تسلی بخش جواب نہ ملا۔ کچھ دیر بعد رفعت جاہ کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ وہ اس طرح ہانپ رہے تھے جیسے کسی سانڈ سے زور آزمائی کر کے آئے ہوں۔ کچھ دیر بعد انسپکٹر نے پوچھا، یہ کیا قصہ تھا جناب؟ ارے بھائی کیا بتاؤں، وہ مزمحل آواز میں بولے۔ چچا جان پہ کبھی کبھی اس قسم کے دورے پڑتے ہیں۔ کب سے؟ تقریباً 6 ماہ سے۔ پہلے یہ یہاں نہیں رہتے تھے، میں ہی انہیں یہاں لے کر آیا ہوں تاکہ ان کا علاج ہو سکے۔ ابھی تک ان کی حالت سنبھلی نہیں ہے۔ ذہنی امراض کے ماہرین بھی حیران ہیں کہ یہ دورے کس قسم کے ہیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا، عمران بول پڑا۔ ان پہ پری کا سایہ ہے۔ ایک بار ہمارے ابا حضور پر بھی پری کا سایہ ہو گیا تھا، چنانچہ انہوں نے اپنے سارے مصاحبین کو دھکے دے کے نکلوا دیا اور ان کی جگہ قوال رکھ لیے۔ پھر تو سارے ڈھمپ میں قوالی کا وہ زور ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کو اے واہ کہہ کے مخاطب کرنے لگے۔ اللہ ماشاءاللہ، ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ان پر پری کا سایہ ہو گیا ہے۔ بھائی ختم کیجئے اس قصے کو، میں اس وقت بہت الجھن میں ہوں۔ میرے چچا کی بیماری تو خیر تھی ہی، لیکن اس وقت… نواب رفعت جاہ خاموش ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ فرمائیے جناب، انسپکٹر نے بڑی مستعدی سے کہا۔ اگر میرے لائق کوئی خدمت ہے تو 100% آپ ہی کے لائق ہے۔ ضرور فرمائیے۔ یہ لیجئے۔ نواب رفعت نے کاغذ کا ایک ٹکڑا سب انسپکٹر کی طرف بڑھا دیا۔ وہ اسے دیکھتا رہا، پھر طویل سانس لے کر بولا، سمجھ نہیں آتا ان لوگوں کو کہاں تلاش کیا جائے۔ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ پھر خدمت کیا کریں گے؟ دیکھیے نواب صاحب، 2 ہی آدمی ہیں جن کے ذریعے مجرموں تک رسائی ہو سکتی ہے، ایک تو یہ حضرت، دوسرا وہ ویٹر جس کا ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ عمران کہنے لگا، تو ہمارا ذہنی توازن ہی کہاں ٹھیک ہے؟ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کبھی بلی کی طرح میاؤں میاؤں کریں، کبھی کتے کی طرح بھونکیں۔ یہ تو ہماری لیاقت ہے کہ ہم جو کچھ سوچتے ہیں کر نہیں گزرتے، ورنہ ہم بھی غیر متوازن دماغ والے قرار دیے جا سکتے ہیں۔ رفعت جاہ نے عمران کی طرف دیکھ کر انسپکٹر سے کہا، ان سے بھلا آپ کیا معلوم کر سکیں گے؟ ویسے میں تصدیق کر چکا ہوں، یہ ڈھمک کے شہزادے ہی ہیں۔
لیکن میں آج بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ ریاست ہے کہاں۔ جناب، اس بات کی تصدیق کس نے کی ہے؟ وزارت خارجہ کے سیکرٹری سر سلطان نے کی ہے، ان سے میرے ذاتی مراسم ہیں۔ اب وہ انسپکٹر عمران کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا اور عمران کی نظر کاغذ کے اس ٹکڑے پر تھی جو رفعت جاں نے انسپکٹر کو دیا تھا۔ دفعتاً اس نے سب انسپکٹر سے پوچھا، یہ کاغذ دکھائیے گا۔ کاغذ پر انگریزی حروف میں ٹائپنگ کی گئی تھی۔ رفعت جاں، کیوں تمہاری شامت آئی ہے؟ اگر میں چاہوں تو تمہارا یہ چچا ہی تمہارے لیے ایک مستقل درد سر بن سکتا ہے۔ میں اسے اس حال میں پہنچا سکتا ہوں کہ اسے کبھی ہوش نہ آئے اور یہ تمہارے خاندان کے ایک ایک فرد کو ہلاک کر ڈالے۔ میرا خیال ہے یہ تنبیہ تمہارے لیے کافی ہوگی۔ تصویریں میرے حوالے کر دو، پجاری۔ عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر رفعت جاں کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سارا خاندان خاک میں مل جائے گا، لیکن آپ تصویریں اسے نہیں دیں گے۔ رفعت جاں نے مسکرا کر کہا، آپ کا خیال بالکل درست ہے۔ تو گویا آپ کو اپنے خاندان والوں سے بالکل محبت نہیں ہے۔ ہے کیوں نہیں، لیکن میں نے آج تک کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تو آپ وہ تصاویر تحفتاً دے دیجئے۔ یہ ممکن ہے، مگر ابھی نہیں۔ ابھی تو مجھے اس پجاری کے آدمیوں سے سمجھنا ہے۔ کیا اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ نہیں، لیکن یہی کیا کم ہے وہ مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ وہ آزادانہ یہاں داخل ہو کر مجھے مروب کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ پرچہ اب تک کیسے پہنچا؟ یہ پرچہ چچا قدیر کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا۔ مگر ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ آپ کے چچا ہیں؟ دیکھنے میں تو بھتیجے لگتے ہیں۔ نواب رفعت نے اکتائی ہوئی نظر عمران پہ ڈالی۔ آپ خاموشی بیٹھیے۔ ہمیں افسوس ہے ہم نے اتنا وقت ضائع کیا۔ ہم پھر اڈلفیا واپس چلے جائیں گے۔ رفعت جاں مسکرائے، یہ ناممکن ہے۔ کیوں؟ بس میں مہمانوں کی تجہیز و تکفین کی سعادت سے محروم رہنا نہیں چاہتا۔ ارے تو کیا ہم لان میں چہل قدمی بھی نہیں فرما سکیں گے؟ شوق سے، لیکن آپ پھاٹک کے باہر قدم نہ رکھ سکیں گے۔ اس وقت عمران دراصل نواب صاحب کے ایک محافظ کو چیک کرنا چاہتا تھا۔ جس وقت پرنس قدیر کا ہنگامہ ہوا تھا، اس وقت وہ محافظ باقی محافظوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ ہدہد نے بتایا اس محافظ کا نام زغیم تھا۔ وہ ابھی نیا نیا آیا تھا۔ دوسرے محافظوں میں سے کسی کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ عمران نے اس پر نظر رکھنے کی ہدایت دے کر ہدہد کو رخصت کر دیا۔ وہ سوچ رہا تھا، پھاٹک کے باہر قدم نکالنے پہ پابندی ہے، شاید وہ فون بھی استعمال نہ کر سکے۔ اب یہ بہت ضروری تھا کم سے کم روشی کو ٹرنک کال کر کے یہاں بلوا لے۔ وہ عمارت کی طرف جا ہی رہا تھا کہ اس کی نظر نجمہ پہ پڑی، جو ایک بڑے سے درخت کے نیچے کھڑی خرگوشوں سے کھیل رہی تھی۔ عمران سیدھا اس کے پاس گیا۔ خرگوش ہمیں بھی بہت پسند ہیں شہزادی صاحبہ۔ نجمہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر بے ساختہ ہنس پڑی۔ شہزادی صاحبہ؟ میں کہاں کی شہزادی ہوں؟ میرا باپ بیچارہ تو ایک معمولی سا ڈپٹی کمشنر ہے۔ لیکن شہزادی صاحبہ، آپ کی رگوں میں شاہی خون تو موجود ہے۔ یہ بھی غلط ہے جناب شہزادے صاحب، ہم کسی شاہی نسل سے تعلق نہیں رکھتے۔ ہمارے نانا جان کو انگریزوں سے جاگیردار خطاب ملا تھا، ورنہ ہو سکتا تھا نانا جان کے والد صاحب یہ بھی نہ جانتے ہوں کہ والد صاحب کہتے کسے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مگر ہم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ آپ شہزادے ٹھہرے نا، شہزادوں کو مطلب سمجھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مطلب سمجھنے کی فکر تو وہ کرتے ہیں جنہیں پیٹ بھر کے روٹی نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بار پھر سبحان اللہ، بلکہ ماشاءاللہ، بلکہ انشاءاللہ۔ نجمہ نے جھک کر ایک خرگوش گود میں اٹھا لیا، پھر بولی، آپ کی یہ ریاست ڈھمپ کہاں واقع ہے؟ ہم نے تو کبھی اس ریاست کا نام نہیں سنا۔ اوفو، عمران پیشانی رگڑتا ہوا بولا، شاید یہ بتا بتا کر ہم بھی قدیر صاحب کی طرح پاگل ہو جائیں گے۔ نجمہ نے خشک لہجے میں پوچھا، ایک بات تو بتائیے، مامو جان کیا کر رہے ہیں؟ پولیس کیا کر رہی ہے؟ عمران سر ہلا کے بولا، مامو جان صبر کر رہے ہیں، اور پولیس کہہ رہی ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہیں وہ ڈائنامائٹ آپ نے خود ہی تو لا کے نہیں رکھ دیے تھے؟ بھئی ہو سکتا ہے ہم نے ہی لا رکھے ہوں، ہمیں کچھ یاد نہیں رہتا۔ دراصل ہمیں بھولنے کا مرض ہے شہزادی صاحبہ۔ نجمہ نے کہا، میں آپ کا یہ مرض 2 منٹ میں دور کر سکتی ہوں۔ ہاں، ہم بے حد شکر گزار ہوں گے۔ تو آئیے میرے ساتھ۔ عمران اس کے پیچھے چلنے لگا،
پھر اس نے روا روی میں پوچھا، یہ قدیر صاحب کو کیا ہو گیا ہے؟ چھوٹے نانا جان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، تو ان کا نام پرنس قدیر نہیں ہے؟ ماموں جان انہیں پرنس قدیر کہتے ہیں، حالانکہ ان کے باپ ایک معمولی زمیندار تھے۔ شاید وہ تو پرنس کے ہجے بھی نہ جانتے ہوں۔ خیر، تو یہ پرنس قدیر کب سے بیمار ہے؟ سنا ہے 6 ماہ سے بیمار ہیں۔ اب ماموں جان انہیں یہاں لے آئے ہیں۔ تو کیا وہ مستقل طور پہ یہاں نہیں رہتے تھے؟ نہیں، وہ تو گاؤں میں رہتے تھے، اور شاید چماروں کے پرنس ہوں گے۔ ایک بار پھر سبحان اللہ، آپ تو واقعی شہزادی معلوم ہوتی ہیں۔ جی نہیں، میں صرف ڈپٹی زادی ہوں۔ بہت بہتر، مگر آپ ہمیں کہاں لے جا رہی ہیں؟ علاج کے لیے، اس نے کہا، اور چلتے چلتے ایک حوض کے کنارے رک گئی۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ حوض کی تہ میں غور سے دیکھنے سے بھولنے کا مرض جاتا رہتا ہے۔ تقریباً 15 منٹ تک یہ مشق کیجیے۔ عمران جھک کر حوض میں دیکھنے لگا، لیکن وہ غافل نہیں تھا۔ اس نے نجمہ کی پرچھائی کو پیچھے ہٹتے دیکھا، پھر اس کا پیر اٹھا۔ عمران بڑی تیزی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ نجمہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دوسرے ہی لمحے وہ حوض میں غوطے کھا رہی تھی۔ حقیقتاً اس نے یہ چاہا تھا کہ اسے لات مار کر حوض میں گرا دے، لیکن اپنی شرارت کا شکار خود ہو گئی تھی۔ ارے مجھے بچاؤ، وہ غوطے کھاتی ہوئی چیخی۔ عمران نے بکھلائے ہوئے انداز میں کہا، یہ آپ وہاں کیسے تشریف لے گئیں شہزادی صاحبہ؟ مجھے نکالو خدا کے لیے، پانی بہت زیادہ ہے۔ ارے کوئی نے بچاؤ، عمران احمقانہ انداز میں چیخا، اور حوض کے کنارے اس طرح اچھلنے لگا جیسے سچ مچ بری طرح بکھلا گیا ہو۔ نجمہ حوض کا ایک کنارہ پکڑنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن اچھل کے اوپر آ جانا اس کے بس کا روک نہیں تھا۔ وہ ہانپتی ہوئی بولی، میرے ہاتھ پکڑیے۔ عمران نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے حوض میں سے باہر نکالا۔ وہ تیر کی طرح عمارت کی طرف چلی گئی۔ سروش محل میں عمران کی تحقیقات غیر تسلی بخش تھیں۔ وہ سروش محل کی حدود سے قدم باہر نہیں نکال سکتا تھا، نہ فون استعمال کر سکتا تھا۔ اگر وہ ملازموں سے کچھ پوچھنا چاہتا تو وہ اس انداز میں کھسک جاتے جیسے انہیں باقاعدہ تاکید کی گئی ہو کہ اس کے سوالوں کے جواب نہ دیں۔ آخر وہ رفت جاں سے الجھ پڑا، ہم یہاں آپ کے مہمان ہیں یا قیدی؟ رفت جاں نے جواب دیا، میرے ہاں مہمان اسی طرح رکھے جاتے ہیں۔ تو پھر دفن کس طرح کیے جاتے ہیں؟ وہ منظر بڑا عبرتناک ہوتا ہے، آپ اس سے محظوظ نہیں ہو سکیں گے شہزادے صاحب۔ ہم محظوظ ہونے کی پوری کوشش کریں گے، آپ دفن کر کے تو دیکھیے۔ میرے پاس فضول باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، کیا ہم اپنی پرائیویٹ سیکرٹری کو بلا سکتے ہیں؟ کیا وہ کوئی عورت ہے؟ جی ہاں، ایک اینگلو انڈین لڑکی ہے، مس روشی ڈکٹیل۔ کہاں رہتی ہے؟ اس وقت دارالحکومت میں ہے، ہم ٹرنک کال کر کے اسے طلب کر سکتے ہیں۔ رفت جاں کچھ سوچنے لگے، پھر بولے، ٹرنک کال میری موجودگی میں ہوگی۔ روشی پچھلے کچھ عرصے سے محکمہ خارجہ میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے کام کر رہی تھی۔ اس کا معمول تھا آفس سے آنے کے بعد کہیں نہیں جاتی تھی۔ اس کا قیام اسی فلیٹ میں تھا جو عمران نے اسے دیا تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق روشی فلیٹ میں ہی مل گئی۔ ہیلو روشی، وہ ریسیور میں بولا، اٹ از یور پرنس آف ڈھمپ، ہم شاہدارہ سے بول رہے ہیں۔ اوہ، دوسری طرف سے آواز آئی، ہم یہاں سروش محل میں مقیم ہیں اور تمہاری ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ تم یہاں پہنچنے کی کوشش کرو، 3 بجے چلنے والی ٹرین سے تم 7 بجے پہنچ سکتی ہو۔ اچھا میں آ جاؤں گی، مگر چھٹی کی درخواست دینے کا وقت نہیں مل سکے گا۔ اس کی تم پرواہ نہ کرو، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ رفت جاں نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا، کس کی پرواہ؟ وہ کہہ رہی تھی کہ اسٹیشن سے سروش محل تک کیسے پہنچے گی۔ رفت جاں نے جواب دیا، صبح گاڑی بھیج دی جائے گی۔ عمران ان کا شکریہ ادا کر کے کمرے سے نکل گیا۔ شفق کے پجاری ابھی تک پردہ راز میں تھے، لیکن پرنس قدیر کے بارے میں عمران کو کافی معلومات مل گئی تھیں۔ نجمہ نے اسے بتایا تھا کہ پرنس قدیر کبھی ہوش میں نہیں ہوتا۔ جب دورے کی حالت میں نہ ہو تو ایک سنجیدہ اور خاموش آدمی ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی وہ ہوش میں نہیں ہوتا، نہ تو کسی کو پہچانتا ہے، نہ ہی اسے اپنے عزیزوں کے نام یاد ہوتے ہیں۔ نجمہ نے یہ بھی بتایا کہ رفت جاں نے سارے عزیزوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ قدیر سے کوئی گفتگو نہ کریں۔ رفت جاں کا کہنا تھا کہ یہ ان کی نہیں بلکہ ڈاکٹروں کی ہدایت تھی۔
عمران قدیر سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن اول تو وہ اپنے کمرے سے نکلتا نہیں تھا۔ اگر کبھی کبھار کمپاؤنڈ میں نظر بھی آتا تو اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی محافظ ضرور ہوتا۔ عمران اسی بارے میں سوچتا ہوا لان میں ٹہل رہا تھا کہ نجمہ چلی آئی۔ آپ ہم سے اس وقت کیا گفتگو کرنا پسند فرمائیں گی؟ موسم خوشگوار ہونے کے مسئلے پر تو ہم صبح ہی گفتگو کر چکے ہیں۔ نجمہ نے جواب دیا، اس وقت ہم بھینسوں میں نفسیاتی شعور کے موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ سنا ہے آپ کسی روشی نامی عورت کو بلا رہے ہیں؟ عمران اس اطلاع پہ بوکھلا گیا۔ یہ ٹرنک کال کرتے وقت کمرے میں نواب رفعت کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ آپ کو کیسے علم ہوا شہزادی صاحبہ؟ پجاری نے اطلاع دی ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی میں اس طرف آ رہی تھی تو ایک لفافہ زمین پہ پڑا ملا جس پر مامو جان کا نام تھا۔ میں نے لفافہ اٹھایا، اس میں یہ تحریر تھی۔ مجھے دکھائیں؟ نہیں، مامو جان کو دیکھ کے آتی ہوں، آپ یہیں ٹھہریے، آپ کو زبانی بتا دوں گی۔ وہ دوڑتی ہوئی برآمدے کی طرف چلی گئی۔ عمران کھڑا حیرت سے پلکیں جھپکاتا رہا۔ یہ لڑکی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس سے پہلے کبھی عمران نے کسی لڑکی کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ لڑکیاں خود بخود سمجھ میں آ جاتی تھیں۔ وہ اس کا انتظار کرتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آ گئی، لیکن اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ نواب صاحب اسے کافی دیر تک ڈانٹتے پھٹکارتے رہے تھے۔ ارے سنیے تو صحیح شہزادی صاحبہ۔ نہیں، بعد میں سنوں گی۔ آخر ہوا کیا؟ اگر کسی نے آپ کو آنکھ دکھائی ہے تو اس کی آنکھ نکلوا دوں؟ نجمہ چلتے چلتے رک گئی اور جھلائے ہوئے لہجے میں بولی، پجاری نے لکھا ہے کہ آپ ایک فراڈ ہیں۔ آپ یہاں کسی روشی نامی عورت کو بلوا رہے ہیں، اور یہ کہ آپ شہزادے نہیں ہیں۔ عمران مٹھیاں بھیج کر بولا، اس پجاری کی ایسی کی تیسی، اگر ہم فراڈ ہیں تو نواب صاحب نے ہمیں اپنا مہمان کیوں بنا رکھا ہے؟ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نواب صاحب کو کوئی بہت بڑی چوٹ دیں گے، ممکن ہے ان کے جواہرات اڑا کر لے جائیں۔ تو کیا آپ اسی لیے ہم سے ناراض ہو گئی ہیں؟ نہیں، غصہ تو مجھے مامو جان پر آیا ہے، خواہ مخواہ کاٹنے کو دوڑ رہے ہیں، جیسے یہ خط میں نے ٹائپ کیا ہو۔ چلیے، آج ایک نئی بات معلوم ہوئی، وہ یہ کہ ہم فراڈ ہیں۔ اب دیکھیے گا مامو جان اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں۔ وہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وہ تصدیق کر چکے ہیں کہ ہم واقعی پرنس آف ڈھمپ ہیں، اور وہ عورت جسے ہم نے بلایا ہے وہ ہماری پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ نجمہ نے ناگوار لہجے میں پوچھا، کیا مرد پرائیویٹ سیکرٹری کے فرائض انجام نہیں دے سکتے؟ جی نہیں، مرد نہیں دے سکتے۔ عمران نے احمقانہ انداز میں سر ہلایا۔ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہماری سیکرٹری ہمارے لیے فوراً بطخ کے انڈے تلاش کرتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب تو بطخ ہی بتا سکتی ہے۔ انڈے دیکھ کر ہماری اداسی دور ہو جاتی ہے، ورنہ ہم رونا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو بتائیے، محل میں فون کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کیوں؟ بس یوں ہی ہم نے سوچا، ممکن ہے فون پر کسی نے ہماری گفتگو سن لی ہو۔ اوہ، اس کا مطلب ہے وہ پجاری اسی محل میں موجود ہے۔ یقیناً شہزادی صاحبہ، ورنہ ہماری آواز کیسے سنی جاتی؟ جب ہم نے فون پہ گفتگو کی تھی تو ہمارے پاس نواب صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ خیر، آپ کو یہ لفافہ کہاں سے ملا تھا؟ کیا آپ جگہ دکھا سکیں گی؟ ہاں کیوں نہیں، آئیے۔ عمران اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ ایک کھڑکی کے قریب جا کے رک گئی۔ یہاں، نجمہ نے اشارہ کیا۔ دفتن کسی کا بھاری بھرکم قہقہہ سنائی دیا۔ پرنس قدیر کھڑکی کے سلاخوں پہ جھکا ہوا وحشیانہ انداز میں ہنس رہا تھا۔ عمران نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہم بھی قہقہہ لگائیں پرنس قدیر؟ ضرور ضرور، آدمی کو ہر وقت قہقہے لگانے چاہیے۔ ہنسو، خوب ہنسو۔ نجمہ نے دبی آواز میں کہا، میں نے آج پہلی مرتبہ انہیں ہنستے دیکھا ہے۔ عمران وہاں سے ہٹتے ہوئے بولا، مجھے تو یہ پاگل معلوم نہیں ہوتے۔ آئیے حوض کے کنارے چلتے ہیں، ہم اپنی یادداشت درست کرانا چاہتے ہیں۔ نجمہ اس تذکرے پہ جھیپ گئی، لیکن فوراً ہی بولی، میں ہر وقت آپ کے متعلق ہی سوچتی رہتی ہوں۔ کیا سوچتی رہتی ہیں؟ یہی کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں، آدمی ہیں بھی یا نہیں۔ میں نے پچھلے سال چڑیا گھر میں بالکل آپ کی شکل کا ایک لنگور دیکھا تھا۔ انگور؟ انگور ہمیں بے حد پسند ہیں، مگر ہم نے چڑیوں کا گھر آج تک نہیں سنا۔ چڑیاں تو گھونسلہ بنا کے رہتی ہیں، آپ نے گھونسلے میں انگور دیکھے؟ ہم اس پہ کیسے یقین کر لیں؟
نجمہ نے بے خیالی میں کہا، حیرت ہے آج قدیر نانا نے کوئی گڑھا نہیں کھودا، وہ سارے کمپاؤنڈ کو برباد کرتے پھر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا وہ گڑھے بھی کھودتے پھرتے ہیں؟ ہاں، میں سمجھ نہیں سکتی یہ کس قسم کا پاگل پن ہے، اور ماموں جان تو ان سے بھی زیادہ خپتی ہیں۔ کیوں؟ اگر قدیر نانا ایک بالشت کھودتے ہیں تو وہ اس جگہ پورا کنواں کھود دیتے ہیں۔ نجمہ ہنس پڑی اور آہستہ سے بولی، آپ مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ عمران نے بڑی سادگی سے جواب دیا، ہماری ممی بھی یہی کہتی ہیں۔ نجمہ نے پوچھا، آپ یہاں کب تک مقیم رہیں گے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں جواب دیا، یہاں سے جانے کو جی ہی نہیں چاہتا، ہم سوچ رہے ہیں کیوں نہ شاہدارہ کو ڈھمب سے بدل لیں، مگر ہاں وہ قدیر صاحب تو پاگل ہی ٹھہرے، آخر نواب صاحب پر پاگل پن کیوں سوار ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قدیر نانا جو بھی کریں اس کام میں ان کا ہاتھ بٹایا جائے، اس طرح ان کی ذہنی الجھن رفع ہو سکتی ہے۔ تو شہزادی صاحبہ، کیا بعد میں وہ کنویں بند نہیں کرائے جاتے؟ جی ہاں، بند کرا دیے جاتے ہیں۔ اوفو، کتنے روپے خرچ ہوتے ہوں گے، میرا خیال ہے نواب صاحب تو فرشتہ ہیں۔ نجمہ نے قہقہہ لگا کر کہا، سنا ہے ان کی اماں بھی فرشتہ ہی تھیں۔ کیا مطلب؟ آپ اپنی نانی کے متعلق ایسی باتیں کہہ رہی ہیں؟ وہ میری نانی کیوں ہونے لگی؟ وہ تو ایک انگریز عورت تھی۔ نہیں، عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ جی ہاں، نانا جان نے پہلی شادی ایک انگریز عورت سے کی تھی، دوسری شادی میری نانی جان سے کی تھی۔ میری نانی جان آج بھی زندہ ہیں۔ قبل اس کے کہ نجمہ کچھ اور کہتی، جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوئی اور دوسرے ہی لمحے نواب رفعت جاہ اپنے محافظوں سمیت ان کے سامنے موجود تھے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ عمران کو دیکھ کر غرائے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا، عمران نے سادگی سے جواب دیا۔ نواب صاحب نے محافظوں کو اشارہ کیا۔ نجمہ چیخی، ماموں جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم تو صرف چہل قدمی کر رہے ہیں۔ نجمہ تم جاؤ یہاں سے، دیکھتے کیا ہو، مارو مردود کو، رفعت جاہ دھاڑے۔ نہیں ماموں جان، شٹ اپ، نواب صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے سے روک دیا۔ شاید وہ عمران اور محافظوں کے درمیان آنا چاہتی تھی۔ محافظ عمران کی طرف جھپٹے۔ عمران نے ہنس کر کہا، بھائی ذرا احتیاط سے، ہمارے کپڑے گندے نہ ہونے پائیں، ہم بہت نفاست پسند واقع ہوئے ہیں۔ دونوں محافظ ایک دوسرے سے ٹکرا کر زمیں بوس ہو گئے۔ عمران ان سے 3-4 قدم کے فاصلے پہ کھڑا تھا۔ پھر وہ اٹھے، پھر ایسا محسوس ہوا اس بار عمران کو پیس کر پی جائیں گے، لیکن ان میں سے ایک سر پکڑے زمین پر بیٹھ گیا اور دوسرا اچھل کر تقریباً 10 گز کے فاصلے پہ گرا۔ عمران نے نواب صاحب کی طرف مڑ کر سعادت مندانہ لہجے میں کہا، نواب صاحب، ہم اپنے کپڑے میلے نہیں ہونے دیں گے۔ نواب رفعت کا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ عمران نے محافظوں سے کہا، اپنی مدد کے لیے کم از کم 5 آدمی اور بلا لو، اس طرح کم سے کم چوٹیں تقسیم ہو جائیں گی اور تم خسارے میں نہیں رہو گے۔ بولو، شفق کے پجاری کی جے۔ دفتن نواب رفعت چیخا، پولیس کو فون کرو، پولیس کو فون کرو۔ دونوں محافظ عمارت کی طرف دوڑ گئے، شاید انہوں نے بھی سوچا چلو جان چھوٹی۔ عمران ان کی طرف مڑ کے بولا، نواب صاحب کیا آپ بھی پرنس قدیر کی طرح اپنے ہوش حواس کھو بیٹھے ہیں؟ کیوں؟ کیا سر سلطان نے آپ کو ہمارا حلیہ بتا کر ہمارے پرنس آف ڈھمپ ہونے کی تصدیق نہیں کی تھی؟ چاہے کچھ بھی ہو، تم ہماری عزت سے نہیں کھیل سکتے۔ ہم نے تو آج تک فٹ بال کے علاوہ کوئی کھیل نہیں کھیلا، آپ خواہ مخواہ الجھن میں پڑ گئے ہیں۔ بھلا پولیس ہمارا کیا بگاڑ سکے گی؟ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم سارے ملک میں تہلکہ مچا دیں گے۔ تم اس لڑکی کو پھسلا رہے تھے۔ خدا ہمیں غارت کرے، یہ لڑکی تو خود ہمیں الو بنا رہی تھی۔ آپ ٹھیک وقت پہ پہنچے، ورنہ ہم الو تو خیر کیا مرغا ضرور بن جاتے۔ کیوں نجمہ؟ نواب صاحب نجمہ کی طرف دیکھ کر غرائے۔ جی ہاں ماموں جان، میں انہیں گڑھے میں گرانے لے جا رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ ایسے ہی، مذاق کی نیت سے۔ رفعت جاہ ہاتھ اٹھا کر عمران سے بولے، معاف کیجیے گا شہزادے، مجھے شرمندگی ہے۔ شرمندگی ان بیچارے محافظوں پہ ظاہر کیجیے جو 1 ہفتے تک پلنگ پہ پڑے رہیں گے، کیونکہ ہمارے ہاتھ کی چوٹیں عموماً 2-3 گھنٹے کے بعد گل کھلاتی ہیں۔ دوسری صبح روشی شاہدارہ کے اسٹیشن پر اتری اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔
اسے توقع تھی کہ عمران اسٹیشن پر موجود ہوگا۔ ٹرین چلی گئی لیکن اسٹیشن پر عمران نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ایک طویل قامت وجیح آدمی اس کی طرف بڑھا۔ محترمہ روشی؟ جی ہاں، فرمائیے۔ مجھے پرنس آف ڈھمپ نے سروش محل سے بھیجا ہے۔ اوہ اچھا، چلیے۔ دراز قد آدمی نے اس کا سفری بیگ اٹھا لیا اور دونوں اسٹیشن سے نکل آئے۔ باہر ایک لمبی سی لیموزین کھڑی تھی۔ تشریف رکھیے۔ اس نے گاڑی کی پچھلی نشست کا دروازہ کھولا۔ روشی بیٹھ گئی۔ اس کے پیروں کے پاس اس کا سفری بیگ رکھ کر وہ آدمی ڈرائیور کی سیٹ پہ جا بیٹھا۔ گاڑی چل پڑی۔ روشی سوچ رہی تھی پتہ نہیں عمران نے کون سا گھڑا پھیلایا ہے اور اسے سروش محل میں کیا کرنا ہے۔ گاڑی چلتی رہی۔ جب وہ شہر سے نکل کر کھیتوں اور جنگلوں سے گزرنے لگی تو روشی کو تشویش ہوئی۔ اس نے دراز قد آدمی سے پوچھا، کیا سروش محل ویرانے میں ہے؟ آدمی نے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، جی ہاں نواب صاحب شہر کے ہنگاموں سے گھبراتے ہیں۔ ہمارے پرنس کی صحت تو اچھی ہے نا؟ جی ہاں، وہ خیر و عافیت سے اور خوش ہیں۔ روشی خاموش ہو گئی، لیکن جلد ہی اس کے ذہن کو جھٹکا لگا کیونکہ گاڑی کسی محل کی بجائے ایک چھوٹے سے کچے مکان کے سامنے رک گئی تھی۔ وہ سنبھل کے بیٹھ گئی۔ نیچے اتریے محترمہ۔ روشی نے غصیلی آواز میں پوچھا، یہ سروش محل ہے؟ جی ہاں۔ تم مجھے دھوکہ دے کر کیوں لائے ہو؟ محترمہ چپ چاپ اتر کے آ جائیے، خیریت اسی میں ہے، ورنہ یہاں کئی وحشی اور بدتمیز آدمی موجود ہیں۔ روشی گاڑی سے اتر آئی۔ چلیے، اس نے مکان کے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اندر 3 آدمی موجود تھے۔ وہ لباس اور وضاقتہ سے بدمعاشی دکھائی دیتے تھے۔ دراز قد آدمی نے ایک شکستہ کرسی کی طرف اشارہ کیا، تشریف رکھیے۔ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ آپ بیٹھیے تو صحیح، ہم دوستانہ ماحول میں گفتگو کریں گے۔ ہم صرف یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں ریاست ڈھمپ کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، یہ بات تو مجھے پرنس نے آج تک خود نہیں بتائی۔ یعنی آپ نہیں جانتی؟ قطعی نہیں۔ کیا میں پرنس پہ زور ڈال سکتی ہوں کہ وہ مجھے ڈھمپ کا جغرافیہ سمجھائیں؟ میں ان کی پرائیویٹ سیکرٹری ہوں، مجھے معقول تنخواہ ملتی ہے، پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ خواہ مخواہ انہیں غصہ دلا کر اپنا مستقبل تباہ کروں۔ وہ آدمی بولا، اچھا یہی بتا دیجئے وہ سروش محل کس لیے تشریف لائے ہیں؟ یہ تو میں انہی سے پوچھوں گی، وہ مجھے بتائے بغیر یہاں آئے تھے، پھر یہاں بلانے کے لیے رات ٹرنک کال کی، میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی وہ کہاں ہیں۔ اچھی بات ہے، نتیجے کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ اف، آپ لوگ پرنس کے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ ایک سیدھے سادے بے وقوف سے آدمی ہیں۔ میں صرف یہ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ دیکھیے، حقیقت تو پرنس سے ہی معلوم ہو سکے گی۔ ویسے میں اتنا جانتی ہوں کہ دارالحکومت کے بڑے بڑے آدمی انہیں دیکھ کے بوکھلا جاتے ہیں۔ دراز قد آدمی نے طنزیہ لہجے میں کہا، شاید اسی لیے رفعت جان نے اسے قیدیوں کی طرح رکھ چھوڑا ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اسے بند کر دو، اب پرنس کا بچہ باقی رہ گیا ہے جو محل میں ہماری بو سونگھتا پھر رہا ہے، اسے بھی پکڑ کر لاؤ، پھر اس مکان کو آگ لگا دیں گے۔ وہ روشی کو دھکیل کر ایک کوٹری میں لائے اور اسے بند کر دیا۔ ارے آپ! اندھیرے میں اسے کسی کی آواز سنائی دی لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ جب اس کی آنکھیں اندھیرے کی عادی ہو گئیں تو اسے ہدہد نظر آیا جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہا تھا۔ روشی اسے اچھی طرح جانتی تھی، وہ بھی اس سے واقف تھا۔ آپ کہاں مس صاحبہ؟ جہاں تم۔ پتہ نہیں یہ گدھا کیا کرتا پھر رہا ہے، روشی جھلا کر بولی۔ ڈرائیور بری طرح کانپ رہا تھا۔ حضور، گاڑی خراب ہو گئی تھی، میں کیا کرتا؟ گاڑی کے بچے یہیں کیوں نہیں دیکھ لیا کہ انجن کس حالت میں ہے؟ نواب رفعت جاں غصے میں آپے سے باہر ہو رہے تھے۔ حضور، رات کو دیکھ لیا تھا، رات تک کوئی خرابی نہیں تھی۔ عمران ہاتھ اٹھا کر بولا، ہم اغوا کی بو سونگھ رہے ہیں، ورنہ وہ اب تک یہاں پہنچ گئی ہوتی۔ اب آپ براہ کرم ہمیں آزاد کر دیجئے۔ ٹھہریے جناب، مجھے بھی سوچنے دیجئے، نواب رفعت جاں نے کہا، پھر ڈرائیور کو دیکھ کے غرائے، دفع ہو جاؤ میری نظروں سے، لیکن میری اجازت کے بغیر محل کی حدود سے باہر نہ نکلنا۔ ڈرائیور سر جھکائے باہر چلا گیا۔ دیکھیے نواب صاحب، زیادہ دیر کرنا ٹھیک نہیں، عمران نے کہا۔ ارے صاحب، کیا ضروری ہے کہ وہ آ ہی گئی ہو؟ اگر وہ نہ آئی ہوگی تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ پرنس آف ڈھمپ کی نافرمانی کی سزا موت ہے۔
اگر وہ آئی تھی تو کئی کہاں؟ وہیں جہاں سے پچھلی شام آپ کو ٹائپ کیا ہوا خط ملا تھا۔ کیا اس میں تحریر نہیں تھا کہ ڈھم کا شہزادہ اپنی سیکرٹری کو طلب کر رہا ہے؟ آپ کو کیسے علم ہوا؟ رفعت جان نے حیرت سے کہا۔ ہمیں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے، ہم اپنی رعایا کے روحانی پیشوا بھی ہیں۔ بس اب جلدی کیجیے ورنہ میری سیکرٹری کی جان خطرے میں ہوگی۔ رفعت جان کا لہجہ اچانک زہریلا ہو گیا۔ تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ بنا سکتے ہیں نواب صاحب، بعض اوقات تو ہم اپنے ابا حضور کو بھی بیوقوف بنا ڈالتے ہیں۔ رفعت جان ہاتھ اٹھا کر بولے، تم نے یہاں سے بھاگ نکلنے کے لیے یہ پروگرام بنایا تھا۔ وہ لڑکی نہیں آئی، لہٰذا تم اسے خطرے میں ثابت کر کے یہاں سے نکلنے کا موقع تلاش کر رہے ہو۔ عمران کچھ نہ بولا۔ محل سے نکل جانا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، مگر وہ خود پہلو تہی کر رہا تھا۔ 2 دن سے اسے ہدہد بھی نظر نہیں آیا تھا۔ رفعت جان نے بھی اس پر ہی شبہ ظاہر کیا۔ کہنے لگا، تمہاری جان پہچان کا یہاں ایک ہی آدمی تھا، وہ بھی غائب ہو گیا۔ عمران رفعت جان سے الجھنے کی بجائے چہل قدمی کے بہانے باغ میں نکل گیا اور مالتی کی ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا جہاں کل اس نے رفعت کے محافظوں کی پٹائی کی تھی۔ اس کا اندازہ تھا کہ رفعت جان کا اس جگہ محافظوں کے ساتھ موجود ہونے کا کوئی مقصد تھا۔ نجمہ کے حوالے سے شک کا اظہار کرنا محض ایک بہانہ تھا۔ وہ دراصل نجمہ اور عمران کو اس مقام سے دور بھگانا چاہتا تھا۔ عمران آہستگی سے جھاڑیوں میں داخل ہوا۔ دوسری طرف اسے پرنس قدیر نظر آیا جو گھاس پہ چت لیٹا تھا۔ اس کے قریب ہی 2 محافظ بیٹھے اونگ رہے تھے۔ قدیر تھوڑی دیر کے بعد بڑبڑانے لگتا۔ دفتن وہ اٹھ بیٹھا، ساتھ ہی محافظ بھی سنبھل کے بیٹھ گئے۔ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ ذرا سی غفلت انہیں موت سے ہمکنار کر دے گی۔ قدیر نے جیب سے ایک قلم تراش چاقو نکالا اور اس کی نوک سے ایک جگہ مٹی کھودنے لگا۔ ایک محافظ نے دوسرے سے کہا، دیکھنا۔ دوسرا بڑبڑایا، کہاں تک تھکیں، ایسا پاگل تو آج تک نہ دیکھا نہ سنا۔ پہلے نے کہا، یار اٹھاؤ پھاوڑا۔ قدیر ان کی گفتگو سے لاتعلق ہوئے مٹی کھودتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے چاقو ایک طرف پھینکا اور اپنی پیشانی رگڑنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ بڑبڑا رہا تھا، پیپل کا درخت۔ ایک محافظ نے تمسخر سے کہا، یہاں پیپل نہیں ہے، واپس کب چلو گے بادشاہ سلامت؟ کہاں چلوں؟ یہاں نہ پیپل کا پیڑ ہے نہ بکری کی مینگنے، مجھے بھوک لگی ہے۔ اسی محافظ نے کہا، بھوک لگی ہے تو کیا بکری کی مینگنے کھاؤ گے؟ قدیر خلا میں دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، موٹی جڑ کے نیچے تھا، موٹی جڑ کے نیچے، موٹی جڑ۔ اسی محافظ نے جھلا کر کہا، یہاں آ کر بادشاہ سلامت بنے بیٹھے ہو، وہاں گاؤں میں پتیاں توڑتے تھے، ہمارا بس چلے تو تمہیں خدا گنج پہنچا دیں، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین۔ مجھے داتا گنج لے چلو، قدیر نے کہا۔ ایک محافظ نے کہا، اب سیدھی طرح اپنے کمرے میں چلو، نہیں تو سر پہ پھاوڑا مار کے مغز باہر نکال دوں گا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے، قدیر خوفزدہ آواز میں بولا، میں دنیا میں اکیلا ہوں، بالکل اکیلا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا لیا، وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا۔ محافظ اسے دیکھ کے ہنسنے لگے۔ قدیر بڑبڑایا، مجھے پہنچا دو، میں وہاں جاؤں گا، میری بکری۔ وہ ہچکیاں لے رہا تھا۔ اٹھو۔ محافظوں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر زبردستی اٹھایا اور دھکیلتے ہوئے عمارت کے اندر لے گئے۔ عمران نے ایک طویل سانس لی اور واپسی کے لیے مڑا۔ دور سے اس نے نجمہ کو ایک کھڑکی میں کھڑے دیکھا۔ قریب پہنچ کر ہاتھ سے سلام کیا۔ نجمہ کا چہرہ چمک گیا۔ اس نے اسے وہیں ٹھہرنے کا اشارہ کیا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس نے عمران کے قریب پہنچ کر ہانپتے ہوئے کہا، مجھے تو رات بھر نیند نہیں آئی، چلیے وہیں مالتی کے کنج میں بیٹھیں گے۔ مجھے ماموں جان کی ذرہ برابر پرواہ نہیں ہے، انہوں نے خود ہم لوگوں کو یہاں بلوایا تھا، ورنہ میں تو ان پہ تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ شہزادی صاحبہ، آپ ان پہ تھوکنا کیوں پسند نہیں کرتی؟ وہ تو سب سے زیادہ آپ پر ہی مہربان ہیں۔ ہوتے رہیں مہربان، میں تو ان سے نفرت کرتی ہوں۔ یہ بات ہماری سمجھ نہیں آ سکی، آپ ان سے نفرت بھی کرتی ہیں لیکن آپ کے علاوہ ان کی رہائش گاہ میں کوئی اور جاتا بھی نہیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، انہیں جلانے میں مجھے لطف آتا ہے۔ جب وہ جھلاتے ہیں، خار کھاتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کسی سے نفرت ہو اور ہر وقت اس کے سر پہ سوار رہیں تو وہ پاگل ہو کے مر جائے۔ ہائیں شہزادی صاحبہ، کہیں پرنس قدیر آپ ہی کا شکار تو نہیں ہو گئے؟ نجمہ نے ایک طویل سانس لی اور افسردہ لہجے میں بولی، قدیر نانا کو تو جانے کیا ہو گیا ہے، میں سمجھ نہیں سکتی۔
کیا پتہ وہ ڈرامہ کر رہے ہوں، کہیں وہ ماموں جان کو قتل نہ کر دیں۔ کیوں؟ وہ کیوں قتل کریں گے؟ بس یوں ہی، جب ان پہ بڑبڑاہٹ کا دورہ پڑتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں، میں چھوڑوں گا نہیں، میں جان لے لوں گا۔ کیا پتہ انہوں نے ڈھونگ رچا رکھا ہو۔ بھائی شہزادی صاحبہ، ہمیں تو قدیر صاحب بے حد دلچسپ معلوم ہوتے ہیں۔ ان کا گھر کہاں تھا؟ وہ داتا گنج میں رہتے تھے۔ یہ سڑک جو شہر سے آتی ہے نا، یہ داتا گنج سے بھی گزرتی ہے۔ یہاں سے 4-5 میل کا ہی فاصلہ ہے۔ مگر آپ کو ان باتوں سے کیا سروکار؟ جی بالکل، ہمیں کیا سروکار، لیکن دیکھیے ہمیں مالتی کے کنج میں نہ لے کے جائیں۔ ممکن ہے آج نواب صاحب ہم پہ مینڈھے چھوڑ دیں۔ خدا کے پناہ، کل تو وہ ہماری اوور ہالنگ ہی کرا ڈالتے۔ آخر وہ اتنے خفا کیوں ہو گئے تھے؟ پتہ نہیں، نجمہ نے منہ بنا کر کہا۔ بھلا کیا میں دودھ پیتی بچی ہوں؟ قطعی نہیں شہزادی صاحبہ، آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 50 سال ہوگی۔ 50 سال؟ آپ گھاس تو نہیں کھا گئے؟ آہا، یہاں سروش محل میں گھاس بھی کھائی جاتی ہے۔ خیر یہ تو بتائیے، آپ لوگوں کی جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو کب کا یہاں سے چلا گیا ہوتا۔ آخر آپ اور آپ کی ممی یہاں کیوں مقیم ہیں؟ اوہ، میں آپ کو کیا بتاؤں، دراصل ممی کا سگا بھائی کوئی نہیں ہے۔ انہیں ماموں جان سے بے حد محبت ہے، وہ انہیں خطرات میں چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ اور آپ کے والد صاحب کا کیا خیال ہے؟ پاپا بیچارے ممی سے بہت ڈرتے ہیں، ان میں اتنی ہمت نہیں کہ ممی کے معاملات میں دخل دیں۔ اوہ، تو جو محل میں واقعات پیش آ رہے ہیں، کیا آپ ان سے خائف نہیں ہیں؟ خوف کس بات کا؟ میرا خیال ہے آج کل ماموں جان تفریح کے موڈ میں ہیں، ضرور کسی دوست سے مذاق جاری ہے۔ کیا مطلب؟ عمران نے حیرت سے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا۔ نجمہ نے جواب دیا، امیروں کے مذاق ایسے ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے کسی دوست کو ان کے جرمن سیاح کے متعلق معلوم ہو۔ عمران نے اسی طرح پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، لیکن ان کے مذاق میں ہم کیسے آ کودے؟ نجمہ نے جواب دیا، معاف کیجیے گا، آپ شکل صورت سے بالکل گاؤدی معلوم ہوتے ہیں۔ ممکن ہے آپ کو بیوقوف سمجھ کر اس مذاق میں شریک کیا گیا ہو، ورنہ اگر شفق کے پجاری سچ مچ ماموں جان کو ختم کرنا چاہتے تو انہوں نے خود یہ کارنامہ کیوں نہ انجام دے ڈالا؟ وہ باہر جھاڑیوں میں چھپ کر آسانی سے وہ بٹن دبا سکتے تھے۔ ارے واہ شہزادی صاحبہ، آپ تو بہت ذہین ہیں۔ عمران سوچ رہا تھا اسے اب محل سے نکل جانا چاہیے۔ روشی کا غائب ہو جانا خطرے سے خالی نہیں تھا، اور ہدہد کا غائب ہونا بھی غیر متوقع تھا۔ وہ اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ روشی اور ہدہد سروش محل کے کمپاؤنڈ میں داخل ہوئے۔ عمران کافی دیر شہزادے کی ایکٹنگ کر کے روشی پہ گرجتا برستا رہا، اور وہ گھبرائے ہوئے انداز میں وہی سب دہراتی رہی جو اس پہ بیتی تھی۔ رفعت جان نے ہدہد سے پوچھا، تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہدہد نے جواب دیا، جناب والا وہ 5 تھے اور میں اکیلا، وہ مجھے زبردستی پکڑ کے لے گئے تھے۔ عمران نے ان دونوں کو گھورتے ہوئے کہا، پھر تم لوگ رہا کیسے ہو گئے؟ نواب رفعت جان نے فون کی طرف جھپٹتے ہوئے کہا، بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرو، اس مکان پہ فوراً ریڈ ہونا چاہیے۔ دوسرے ہی لمحے وہ پولیس ہیڈ کوارٹر کو فون کر رہے تھے۔ روشی نے بتایا کہ وہ ان آدمیوں کو آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو گئی تھی جو ان کی نگرانی کر رہے تھے۔ اس طرح ان دونوں کو نکل بھاگنے کا موقع مل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد کوئی 1.5 درجن مسلح کانسٹیبلوں کا دستہ سروش محل پہنچ گیا۔ ان کے ساتھ ڈی ایس پی سٹی بھی موجود تھا۔ ہدہد کی رہنمائی میں فوراً ہی اس مکان پہ ریڈ کیا گیا، لیکن وہاں کوئی نہ ملا، مکان ویران پڑا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا یہ مکان ایک مقامی زمیندار کا چوبارہ تھا۔ وہ اسے سال میں صرف 2 بار استعمال کرتا تھا، جب لگان کی وصول یابی کا وقت آتا تھا۔ ریڈ ناکام رہا، واپسی پر عمران غائب ہو گیا۔ اس کے متعلق بھی روشی سے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن روشی کے پاس لا علمی کے اظہار کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ڈی ایس پی نے پوچھا، تم نے انہیں جانے کیوں دیا؟ روشی نے تمسخر بھرے انداز میں کہا، میں نے؟ آپ ایک ذمہ دار آفیسر ہو کر اس قسم کا سوال کر رہے ہیں؟ بھلا کس کی ہمت ہے کہ پرنس کو ان کے کسی ارادے سے باز رکھ سکے؟ پھر میری ایک ملازمہ کی حیثیت ہے، میں انہیں کس طرح روک سکتی تھی؟ لیکن وہ نواب صاحب کے لیے ایک خط دے گئے ہیں۔ رفعت جان نے روشی کے ہاتھ سے لفافہ لیا اور اونچی آواز میں پڑھنے لگا، ڈیئر نواب رفعت جاں، ہمیں اچانک یاد آیا کہ ہم شاہدارہ تاریخی عمارتیں دیکھنے آئے تھے، لیکن شفق کے پجاری کے چکر میں پڑ کے سب کچھ بھول گئے۔ فی الحال ہم آج کم از کم 2 عمارتیں ضرور دیکھیں گے۔ گو کہ اندھیرے میں ہم کو صاف دکھائی نہیں دیتا، پھر بھی کوشش تو کرنی چاہیے۔ ہماری سیکرٹری ہماری واپسی تک سروش محل میں ہی مقیم رہے گی، اگر آپ چاہیں تو اسے یرغمال رکھ سکتے ہیں، کنور سلیم آف ڈھمپ۔ ڈی ایس پی نے رفعت جاں سے پوچھا، کیا آپ کو ان حضرت پہ کسی قسم کا شبہ ہے؟
رفت جا بولا، آپ کو تو علم ہو گیا ہوگا وہ کس طرح سروش محل کی حدود میں داخل ہوا تھا، اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ میں کیا سمجھوں۔ نواب صاحب، اگر آپ ان کے خلاف کوئی تحریری بیان دے سکیں تو بہتر ہے۔ دیکھیے ڈی ایس پی صاحب، بات یہ ہے، مرکزی حکومت کے ایک ذمہ دار آفیسر نے تصدیق کی ہے کہ وہ واقعی ڈھمپ کا شہزادہ ہے۔ ڈی ایس پی نے پیشانی پہ شکن ڈال کر کہا، یہ ڈھمپ ہے کہاں؟ میں نے تو پہلی بار نام سنا ہے۔ روشی بول پڑی، شمالی پہاڑی سلسلے میں ایک آزاد علاقہ ہے۔ دوسری صبح رفت جا کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے ناشتے کی میز پر عمران کو موجود پایا۔ انہیں حیران دیکھ کر عمران نے کہا لگایا، ہم آپ کو صرف یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ ہم جب چاہیں سروش محل سے جا سکتے ہیں اور جب چاہیں واپس آ سکتے ہیں۔ رفت جا کچھ نہ بولے، لیکن ان کا چہرہ کچھ ستا ہوا تھا۔ ناشتہ بہت خاموشی سے ہوا۔ ناشتے کے بعد رفت جا نے پائپ میں استعمال کیے جانے والا تمباکو کا ڈبہ اٹھایا، اس کا ڈھکن کھول کر تمباکو نکالنے کے لیے اس میں انگلیاں ڈالیں، لیکن دوسرے ہی لمحے عمران نے انہیں چونکتے دیکھا۔ ان کی انگلیاں تمباکو کی بجائے کاغذ کا ایک تہہ کیا ہوا ٹکڑا دبائے باہر آئیں۔ رفت جا نے مضطرب انداز میں کاغذ کی تہیں کھولیں، پھر دفتن ان کے چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ بھرائی ہوئی آواز میں بولے، کیا مصیبت ہے؟ عمران نے پوچھا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ رفت جا نے طنزیہ لہجے میں کہا، ضرور۔ ٹائپ کیے ہوئے حروف میں لکھا تھا، رفت جا، بہتر ہے ان تینوں تصاویر کو نکال کر کمپاؤنڈ میں کسی جگہ رکھ دو، یہ آخری وارننگ ہے، ورنہ آج صحیح معنوں میں تم پر مصیبتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ 11 بجے سے پہلے وہ تینوں تصویریں کمپاؤنڈ میں دیکھنا چاہتا ہوں، ورنہ ٹھیک 11 بجے تمہارا کوئی ایک عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ فقط پجاری۔ عمران نے تشویش بھرے انداز میں کہا، ہمارا خیال ہے اب پجاری اپنی کسی بھی دھمکی کو عملی جامہ پہنا ڈالے گا۔ نواب رفت بولے، پھر میں کیا کروں؟ ہمارا مشورہ ہے تصویریں کمپاؤنڈ میں رکھوا دیجیے۔ نہیں، ڈی ایس پی کے مشورے کے بغیر میں ایسا نہیں کر سکتا۔ آخر وہ انہیں کمپاؤنڈ میں رکھوانا کیوں چاہتا ہے؟ کیا وہ اتنا ہی چلاک ہے کہ اتنے لوگوں کی موجودگی میں انہیں اٹھا کے لے جائے گا؟ رفت جا نے اٹھ کر ڈی ایس پی کو فون کر دیا۔ اس بار ڈی ایس پی 10 مسلح کانسٹیبلز اور 2 سب انسپکٹر کے ساتھ آیا۔ اس نے بھی رفت جا کو یہی رائے دی کہ تصویریں فوراً کمپاؤنڈ میں رکھوا دی جائیں۔ رفت جا نے ملازموں کی مدد سے تہہ خانے سے 3 بڑی بڑی تصویریں نکلوائیں اور انہیں ڈی ایس پی کے ساتھ مل کر ایک ایسی جگہ رکھوا دیا جہاں دشمن چاروں طرف سے مار کھا سکتا تھا۔ روشی اور عمران یہ سب دیکھ رہے تھے، لیکن خاموش رہے۔ نواب رفت جا پہ گھبراہٹ کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ وہ مضطرب انداز میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے سارے عزیز و اقارب کو عمارت سے نکال لیا تھا۔ اس وقت تمام لوگ میدان میں کھڑے تھے اور ان کے گرد پولیس کا گھیرا تھا۔ یہاں اتنی سراسیمگی تھی کہ ڈی ایس پی نے کانسٹیبل اور طلب کر لیے۔ 11:15 بج چکے تھے۔ نواب رفت کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اچانک نواب رفت پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑتے ہوئے چیخے، ارے انکل قدیر کہاں ہیں؟ وہ عمارت کی طرف بڑھے۔ ان کے پیچھے عمران بھی لپکا۔ عمارت کے قریب پہنچتے پہنچتے ڈی ایس پی اور روشی بھی ان کے پیچھے بھاگے۔ 11 بجنے میں صرف 10 منٹ رہ گئے تھے۔ نواب رفت جا مختلف کمروں میں جھانکتے پھر رہے تھے۔ عمران چیخا، ارے وہ دیکھیں اس طرف، وہ چھلانگ لگا کے گئے ہیں۔ ڈی ایس پی بھی اس طرف مڑا، انہوں نے کھڑکی سے چھلانگ لگائی ہے، وہ اس طرف دیکھیے۔ نواب رفت جا اس طرف دوڑے جدھر عمران نے اشارہ کیا تھا۔ وہ زینہ طے کر کے اوپر کی منزل میں پہنچ گئے۔ نواب رفت جا تیزی سے ایک کمرے کی طرف جھپٹے، ان کے ساتھ ہی ڈی ایس پی بھی اندر گھستے چلے گئے۔ روشی بھی ان کا ساتھ دینے ہی والی تھی کہ عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور جلدی سے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے ڈی ایس پی دھاڑا، یہ کیا حرکت ہے؟ سور کے بچے، دروازہ کھولو۔ نواب رفت جا دروازہ پیٹ رہے تھے۔ 11 بجنے میں صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں میری جان نواب صاحب، عمران نے کہا۔ روشی نے اسے جھنجھوڑ کے کہا، عمران یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اندر سے نواب رفت چیختے ہوئے بولا، پاگل دیوانے، دروازہ کھولو۔ اچانک عمران نے تحکمانہ انداز میں کہا، ڈی ایس پی سٹی، کیا قدیر اندر موجود ہے؟ میں محکمہ داخلہ کا نمائندہ تم سے جواب طلب کر رہا ہوں۔ کیا کہا؟ محکمہ داخلہ کا نمائندہ؟ اندر سے ڈی ایس پی کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ عمران نے اسی طرح تحکمانہ انداز میں کہا، ہاں نمائندہ خصوصی، کیا سارے ملک کے حکام کے پاس اس کے لیے محکمہ داخلہ کا خصوصی حکم نامہ موجود نہیں ہے؟ جی جناب ہے۔ آپ یعنی کہ علی عمران صاحب ہیں؟ ڈی ایس پی ہکلایا۔ ہاں میں ہی ہوں۔ کیا قدیر یہاں موجود ہے؟ جی ہاں قدیر صاحب یہاں موجود ہیں، ان کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں۔ تم اپنا ریوالور نکالو اور رفت جا کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دو۔
شفق کا پجاری کوئی اور نہیں، یہ خود ہے۔ میں انہیں اقدام قتل، دواؤں کے ذریعے قدیر اور اڈلفیا کے ایک ویٹر کا دماغ خراب کرنے کے جرم میں حراست میں لینے کا حکم دیتا ہوں۔ نواب رفعت جاں پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے، تم سب کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ کمرے کے اندر سے ایسی آوازیں آ رہی تھیں جیسے دو آدمی ایک دوسرے سے لپٹ پڑے ہوں۔ روشی نے عمران کے اشارے پہ دروازہ کھول دیا۔ رفعت جاں نے ڈی ایس پی سے اپنا بازو چھڑایا اور دروازے میں چھلانگ لگا دی۔ دروازے میں عمران جمع کھڑا تھا، لہٰذا نواب رفعت جاں دوبارہ کمرے میں جا گرا۔ وہاں قدیر ایک پلنگ پہ بے ہوش پڑا تھا، اس کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے تھے۔ رفعت جاں نے فرش پہ پڑے ہی پڑے قدیر پہ چھلانگ لگائی، لیکن دوسرے ہی لمحے عمران نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچ لی اور ڈی ایس پی سے کہا، ہتھ کڑی لگاؤ۔ رفعت جاں نے پاگلوں کی طرح کہکہا لگا کر کہا، مرو گے، تم سب مرو گے۔ عمران نے ہنس کے کہا، تم شاید خواب دیکھ رہے ہو رفعت جاں، جس جگہ تم نے پچھلی رات ٹائم بم رکھا تھا وہاں اب تمہیں موتی چور کا لڈو ملے گا، کیا سمجھے؟ کچھ دیر بعد سروش محل کا حال مقامی حکام سے بھرا ہوا تھا۔ چونکہ معاملہ ایک بہت معزز آدمی کا تھا، اس لیے تقریباً سبھی افسران چلے آئے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو رفعت جاں کو اس حال میں دیکھ کر غصے میں بھر گئے تھے۔ ان کا خیال تھا نواب رفعت جاں کے خلاف کچھ ثابت کیے بغیر ہتھ کڑی نہیں لگانی چاہیے۔ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے عمران سے سوال کیا، رفعت جاں کو کس جرم میں گرفتار کیا گیا ہے؟ عمران نے جواب دیا، اقدام قتل اور 2 افراد کی ذہنی حالت خراب کرنا۔ قدیر پاگل نہیں تھا، اسے پاگل بنایا گیا ہے، اس کی تمام ذمہ داری رفعت جاں پر ہے۔ اڈلفیا کا ویٹر بھی انہی حالات کا شکار ہوا ہے، اس کا ذمہ دار بھی یہی شخص ہے۔ پچھلی رات اس نے عمارت کے ایک کمرے میں ٹائم بم لگایا، اس کے بعد اس نے 2 ملازموں کے ذریعے بے ہوش قدیر کو اس کمرے میں پہنچا دیا۔ ٹائم بم نے آج ٹھیک 11 بجے پھٹنا تھا۔ اس طرح شفق کے پجاری کی دھمکی عملی جامہ پہن لیتی، قدیر کے پرخچے اڑ جاتے اور پولیس شفق کے پجاری کی تلاش میں سرگردہ رہتی۔ اسی لیے رفعت جاں نے انتظام کیا تھا کہ پولیس موقع واردات پہ موجود رہے۔ رفعت جاں نے قدیر کو تلاش کرنے کی شاندار ایکٹنگ کی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے وہ ہمیں اس کمرے تک ہرگز نہ لے جاتا جہاں قدیر سچ مچ موجود تھا۔ ہم عمارت کے دوسرے حصوں میں تلاش کرتے رہتے تو ہمیں دھماکہ سنائی دیتا۔ ٹائم بم زیادہ قوت والا نہیں تھا، اس لیے صرف قدیر کے پرخچے اڑتے عمارت کو نقصان نہ پہنچتا۔ ایک صحافی نے سوال پوچھا، مگر پھر نواب رفعت جاں خود قدیر کے کمرے میں داخل کیوں ہو گئے، حالانکہ اس وقت تو دھماکہ بھی نہیں ہوا تھا اور ابھی 11 بجنے میں 15 منٹ باقی تھے؟ عمران نے جواب دیا، آپ خود سوچئے کہ رفعت جاں کو قدیر کا خیال صرف 15 منٹ پہلے کیسے آیا، جبکہ باقی تمام عزیزوں کو وہ چن چن کر عمارت سے پہلے ہی نکال چکا تھا۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ ہمیں 15 منٹ تک عمارت کے کمروں میں ٹہلاتا رہے۔ میں نے نفسیاتی طور پر اسے مجبور کر دیا۔ جب ہم عمارت میں داخل ہو رہے تھے تو میں نے کہا، وہ رہا قدیر۔ حالانکہ رفعت جاں نے بے ہوش قدیر کے ہاتھ پاؤں بھی باندھے تھے، لیکن وہ نروس ہو گیا اور غیر ارادی طور پر اسی کمرے کا رخ کیا جہاں اس نے قدیر کو چھوڑا تھا۔ بہرحال شفق کے پجاری کا کھڑاگ اس لیے پھیلایا گیا تھا کہ رفعت جاں پولیس کی ناک کے نیچے اتنا بڑا جرم کرنے کے بعد بھی معصوم رہ سکے، قدیر مر جائے اور پولیس شفق کے پجاری کی تلاش میں پھرتی رہے، آخر کار کیس بند ہو جاتا۔ اب یہ محض اتفاق ہے کہ شفق کے پجاری کا پروپیگنڈا کرنے کے لیے رفعت جاں کے آدمیوں کے ہاتھ جو آدمی لگا وہ میں تھا۔ شاید اس نے اڈلفیا کے ویٹر کو ہدایت کی تھی کہ یہ خط کسی بیوقوف آدمی کے ہاتھ لگنا چاہیے جو اسے لے کر سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ جائے یا ہوٹل میں ہی چیخ چیخ کے اس کا اعلان کر دے۔ پھر ویٹر کا دماغ اس لیے خراب کیا گیا تاکہ وہ کسی کو کچھ نہ بتا سکے۔ مگر یہ سب کچھ کیا کیوں گیا؟ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ نے پوچھا۔ عمران نے جواب دیا، مجھے افسوس ہے میں تمام تفصیلات پبلک نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ایسے کاغذات موجود ہیں جو ثبوت کے طور پہ پیش کیے جائیں گے، ان سے جرم کا مقصد بھی ظاہر ہو جائے گا، مگر یہ سب کچھ براہ راست محکمہ داخلہ کی تحویل میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے حکومت اس سلسلے میں اپنے طور پہ علیحدہ کارروائی کرنا چاہے۔ بہرحال رفعت جاں کو تاحکم ثانی حراست میں رکھا جائے۔ اس کے بعد کسی نے کچھ نہیں پوچھا، لیکن موڈ بہت سو کا خراب ہو گیا تھا۔ بہت سے لوگوں کو رفعت جاں سے ہمدردی تھی۔ کوئی یہ باور کرنے کو تیار نہیں تھا کہ رفعت جاں پہ لگائے جانے والے الزامات صحیح ہیں۔ اسی شام عمران اور روشی ہوٹل اڈلفیا پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر روشی عمران کے سر ہو گئی، تم نے انہیں جو نہیں بھی بتایا مجھے تو بتانا پڑے گا۔ بھائی روشی، تمہیں کیا بتاؤں، تم تو اسی خوش فہمی میں خوش ہو کہ تم نے اپنی حکمت عملی سے رہائی پائی ہے۔ حالانکہ رفعت جاں کا پروگرام یہی تھا کہ تم لوگ پکڑ کے چھوڑ دیے جاؤ تاکہ پولیس کو شفق کے پجاریوں کے وجود کا یقین ہو جائے۔ لیکن عمران، مجھے بتاؤ آخر اس آدمی نے اتنا کھڑا کیوں پھیلایا؟ وہ قدیر کو قتل کرنا کیوں چاہتا تھا؟
اس لیے روشی ڈیئر کہ وہ اپنے باپ کی اولاد نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ رفعت جاں کو علم ہو گیا تھا کہ قدیر کے پاس ایسے کاغذات موجود ہیں جن سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ نواب رفعت جاں نواب سولت کی اولاد نہیں ہے۔ جب وہ قدیر سے وہ کاغذات حاصل کرنے میں ناکام رہا تو اس کی دماغی حالت برباد کر دی۔ شاید دماغی حالت خراب ہونے سے پہلے قدیر ان کاغذات کے متعلق سوچتا رہا تھا، لہٰذا ان خیالات کی پرچھائیاں اس کے ذہن میں چکراتی رہیں۔ وہ ان کاغذات کی تلاش میں جگہ جگہ زمین کھودتا رہا اور رفعت جاں ہر اس جگہ کنواں کھدواتا رہا جہاں قدیر نے صرف ایک بالش تھی زمین کھودی ہوتی۔ میں نے قدیر کو بے ربط جملے بڑبڑاتے سنا تھا۔ پچھلی رات میں داتا گنج گیا اور اس کے مکان کا جائزہ لیا۔ وہاں پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے واقعی بکری کی مینگنیاں بکھری ہوئی تھیں۔ پیپل کی کئی جڑیں زمین کی سطح سے اوپر اٹھی ہوئی تھیں۔ جب میں نے اس جگہ کھدائی کی تو لوہے کا ایک چھوٹا سا صندوق نکلا۔ رفعت جاں نواب سولت جاں کی اولاد نہیں ہے۔ خود سولت جاں کی تحریر اس سلسلے میں موجود ہے۔ اسی تحریر کے لیے اتنا ہنگامہ ہوا تھا۔ سولت جاں کا بیان ہے کہ شادی کے 5 ماہ کے بعد رفعت جاں پیدا ہوا۔ ان کاغذات کے ساتھ اس کی شادی کا سرٹیفکیٹ اور رفعت جاں کی پیدائش کا سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے، لیکن سولت جاں صرف یہی کر سکا کہ رفعت جاں کی ماں کو طلاق دیتے، کیونکہ وہ انگلینڈ کے ایک نائٹ کی بیٹی تھی۔ اس نائٹ نے سولت جاں کو ڈرایا دھمکایا کہ اگر اس نے اس بات کا اعلان کر دیا تو اس سے خطاب اور جاگیریں چھین لی جائیں گی۔ سولت جاں ایسا نہیں چاہتا تھا، مجبوراً خاموش ہو گیا، لیکن اس نے یہ تمام بات اپنے والدین کو بتا دی اور تحریری بیان کے ساتھ تمام ثبوت بھی اپنی ماں کے حوالے کر دیے۔ سولت جاں کی انگریز بیوی انگلینڈ واپس چلی گئی۔ اس کے بعد سولت جاں کی دوسری شادی ہوئی جس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جو نجمہ کی والدہ ہے۔ نواب سولت اور اس کی والدہ کی وفات کے بعد یہ خاندانی کاغذات قدیر کے پاس آ گئے، لیکن اس عرصے میں سولت جاں کی انگریز بیوی کا لڑکا جوان ہو چکا تھا۔ وہ اس جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے یہاں آ گیا اور سب سے پہلے اس نے قدیر سے پیچھا چھڑانے کی فکر کی۔ نواب سولت جاں نے اس سلسلے میں تمام تحریری ثبوت اپنے خاندان کے حوالے اس امید پہ کیے تھے کہ ممکن ہے کبھی ملک انگریزوں کے پنجے سے آزاد ہو جائے۔ اس وقت یہ کاغذات قومی حکومت کے حوالے کر کے حقدار کو صحیح حق دلوایا جائے گا۔ تمام کہانی سننے کے بعد روشی بولی، بڑا چلاک آدمی تھا یہ سولت جاں۔ عمران نے کہا، پتہ نہیں چلاک تھا یا گھامر تھا، گدھے نے 2 شادیاں کی کیوں تھی؟ پتہ نہیں لوگ 2 شادیاں کر کے زندہ کیسے رہتے ہیں۔ کر کے دیکھ لو۔ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک آدمی نے شادی کی تھی۔ کس نے؟ ڈیڈی نے۔ ان کی شادی پہ میں آج تک پچھتا رہا ہوں۔ پھر یہ کہانی یہی ختم ہو گئی۔ رفعت جاں کی طرف سے آج تک مقدمہ لڑا جا رہا ہے۔ ویسے قانون دانوں کی رائے یہی ہے کہ رفعت جاں کا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ جائیداد نجمہ کی ماں کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ قدیر اور اڈلفیا کا علاج بہت بہترین ہسپتالوں میں کیا جا رہا ہے۔